أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم ربنا يسر ولا تؤسر وتمم لنا بالخير اللهم فرج همنا اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمین ثم آمین. جی ہم کون سی آیت پڑھ رہے ہیں؟ بغیر دیکھے کون بتائے گا؟ 255. ہر مرتبہ آپ غلط بتاتے ہیں. 255 ہے جی. 255. 255 کون سی آیت ہے؟ 55. اور اس کا نام کیا ہے؟ آیت الکرسی. آیت الکرسی کا نمبر کیا ہے؟ ہاں اتنا سا یاد فرما لیں. آیت الکرسی کا نام کیا ہے؟ آیت الکرسی ہے. اور آیت الکرسی کا نمبر کیا ہے؟ 255. کس صورت میں ہے؟ بقرہ میں نہیں ہے، باقارہ میں ہے. بقرہ اردو میں ہوتا ہے، حلال ہو جاتا ہے. ہاں باقارہ ہے. یہ بکرے سے باقارہ کب بنے گی؟ ہاں جی. تو باقرہ گائے ہے نا. ہاں جی باقارہ گائے ہی ہے، پر باقارہ کو باقارہ تو بولے نا. ہم اس کو گائے کو بکرا، میں ہمیشہ بکرا ہی بولتے ہیں. سارے بولتے ہیں. کون سی آیت قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے؟ آیت الکرسی. اور آیت الکرسی کا نمبر کیا ہے جی؟ 255. کون سے پارے میں ہے؟ دیکھے بغیر بتائیں. دیکھ لیں کیسے کیسے عالم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. میں اپنا سبق دے دیں. سورت بھی پہلے پارے میں تو نہیں ہے، 3-2.5 پاروں میں سورت ہے. تو آپ پہلا پارا اگر کوئی مجھے پوچھے کہ سورہ بقرہ کس پارے میں ہے، تو پہلا پارا تو غلط آنسر ہوگا. 2.5 پاروں میں ہے نا. تو آپ جتنا سراندی پاؤ پواندی پاؤ جواب تھا غلط ہی ہے. قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. کس صورت میں ہے؟ اور سورہ بقرہ کی کون سی آیت ہے؟ نمبر کون سا ہے اس کا؟ کس پارے میں پائی جاتی ہے؟ بڑی مہربانی ہوں یاد رکھیو. ہاں ہوں کسی نو ہے جا کے نہ دسیو کہ میرے کو قرآن پڑھتے ہو. کون سے پارے میں ہے؟ پہلے پارے میں ہے. ٹیچر پیار ہی لیں آپ مجھ سے. اب آپ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کو نہیں سیکھا، یعنی رواج نہیں تھا نا. تو آیت الکرسی ان چیزوں میں سے ہے جو ہمیں بہت بچپن میں یاد کرا دی جاتی، مگر ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس پارے میں ہے، کہاں پر ہے، کہاں پر نہیں ہے. آیت دین کے بارے میں ایک بار ایسے ہی بات ہوئی، اور میں نے کہا کہ قرآن کی سب سے لمبی آیت. تو میرے ایک عزیز وہ کہنے لگے کہ قرآن کی سب سے لمبی آیت آیت الکرسی ہے. تو میں نے کہا نہیں، اس کی سب سے لمبی آیت جو ہے نا وہ آیت دین جو ہے 261 جو ہے اس کی آیت ہے. تو وہ کہنے لگے کہ نا آگے سے ہنس کر کہنے لگے کہ آیت الکرسی ہی ہوئے گی نا. تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں، اس کا نام آیت دین ہے، وہ آیت الکرسی نہیں ہے. تو کہنے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ بہت چھوٹی سی بات ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک فرد سے ہم ملتے ہیں تو ہم سب کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے کتنے بچے ہیں، شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، کہاں رہتا ہے، کیسے کھاتا ہے. تو قرآن کی طرف سے بے نیازی کتنی ہے نا ہماری. وی ڈونٹ کیئر، وی ڈونٹ بادر. تو آیت الکرسی جو ہے آیت نمبر 255 ہے، اور یہ تیسرے پارے میں ہے، اور یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی حسین حدیث ہے. کون یاد کر کے بتائے گا؟ وہ جو صحابی کی ڈیوٹی لگی تھی
کس پر کس پر لگی تھی ڈیوٹی، کس پر لگی تھی؟ کھجوروں کا نہیں، گندم دونوں ہی تھے، گندم بھی تھی کھجوریں بھی تھی، زکوٰۃ کا مال تھا۔ 3 دن وہ آتے، کوئی آتا ہے وہ۔ ہاں جی، تو کون تھے صحابی، کون تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی جی سوچے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹیچر ابو ہریرہ نہیں تھے؟ ابو ہریرہ ہی تھے بیٹے، آپ کو سند جاری کروں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگی زکوٰۃ کے مال کی حفاظت پر۔ مدینے میں زکوٰۃ کا مال آیا، وہ اسٹور کیا گیا، تو اس کی نگرانی جو ہے، سپرویژن جو ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ رات میں ایک بندہ وہاں سے سامان نکال رہا تھا، اناج نکال رہا تھا، تو انہوں نے پکڑ لیا اور اسے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں اریسٹ کر رہا ہوں، صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے جانے دو ابو ہریرہ، میری فیملی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پلیز جانے دو۔ تو ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، چھوڑ دیا۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس نے مجھ سے کہا کہ اس کی فیملی ہے، بچے ہیں، تو میں نے جانے دیا، مجھے ترس آ گیا، مال نہیں لے جانے دیا، بس اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا کوئی شاید اناج پھر آئے گا۔ پھر وہ آیا، پھر سیم کہانی ہوئی، ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ کل تم نے مجھے دھوکہ دیا نا، آج پھر تم آ گئے ہو تو نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ تو اس نے پھر وہی قصہ کہ ابو ہریرہ جانے دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے۔ ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، پھر چھوڑ دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر انہوں نے بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سے جھوٹ بول رہا ہے، ہی از لائنگ، اس کی فیملی ہے، چھوٹے بچے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر منتظر تھے، آیا وہ اپنے ٹائم پر، پکڑ لیا، انہوں نے کہا آج نہیں چھوڑوں گا، تمہیں ضرور باندھوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمہیں پیش کروں گا، تم جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے 2 دن سے۔ تو وہ کہنے لگا اچھا ابو ہریرہ یہ درست ہے، میں نے تم سے جھوٹ بولا، لیکن آج اگر تم مجھے جانے دو تو تمہیں ایک ایسی سچی بات بتاؤں گا جو بالکل جھوٹی نہیں ہوگی۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں، آج نہیں۔ کہنے لگا کہ بہت علم کی بات بتاؤں گا، جب آپ لوگ جوائن کیا کریں اپنے مائک آف کیا کریں پلیز۔ وہ کہنے لگا ابو ہریرہ میں تمہیں ایک علم کی ایسی بات سکھاؤں گا جو انبیٹیبل ہوگی، تو شرط یہ ہے کہ تم مجھے جانے دو۔ تو 2 لالچیوں کا پیٹ نہیں نہ بھرتا، ایک مال کے لالچی کا، ایک علم کے لالچی کا۔ تو ابو ہریرہ بہت علم سیکھنے والے انسان تھے، اسی لیے تو سب سے زیادہ حدیث ابو ہریرہ سے آئی ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا ابو ہریرہ اگر رات کو تم آیت الکرسی پڑھو گے بستر پر جاتے ہوئے تو شیطان تمہیں ٹچ نہیں کر سکے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، یہ کہ ابو ہریرہ نے جانے دیا۔ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پکڑ لیا تھا اور میں نے اس کو کہا نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا میں تمہیں علم کی ایک ایسی بات بتاؤں گا ابو ہریرہ جو کہ کسی کو نہیں ہوگی پتا۔ تو وہ بات اس نے مجھے یہ بتائی کہ آیت الکرسی بیڈ پر جاتے ہوئے پڑھو گے نا تو شیطان تمہیں ٹچ نہیں کر سکے گا صبح تک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے کہا ابو ہریرہ ویسے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، لیکن اس نے تمہیں بات سچ بتائی ہے، کہ ہم جانتے ہو تمہارا چور کون تھا؟ اسے کہ انہوں نے کہا ابو ہریرہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں جانتا۔ آپ نے کہا وہ شیطان تھا، یعنی ابلیس تھا، مال چوری کرنے آیا تھا۔ تو وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتا کر گیا۔ تو اس کو علم کی فضیلت میں ایکچولی عام طور پر بیان کرتے ہیں محدثین، کہ علم اتنی اہم چیز ہے کہ علم کی خاطر اس نے جب کہا کہ میں تمہیں علم کی ایک بات بتاؤں گا، تو ابو ہریرہ جو ہیں انہوں نے علم سیکھنے کے لیے اس بدبخت کو چھوڑ دیا ہے نا۔ اور بدر کے دیکھیں جو قیدی تھے انہیں بھی تو علم کی خاطر چھوڑا گیا کہ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو جاؤ آزاد ہو۔ تو علم کی اتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں۔ بدقسمتی سے دنیا میں اس وقت سب سے جاہل لوگ ہم ہیں، ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ تو بہرحال جی، اچھا یہ بھی بتاتے ہیں ابو ہریرہ، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس کو دیکھا تو وہ کیسا تھا؟ تو کہنے لگے انسانی شکل میں ہی تھا، ہاں اس کے ہاتھ ایسا تھے جیسے کتے کے ہاتھ ہوتے، کتے کے پنجے ہوتے،
اور اس کی ہتھیلی پر بال تھے. ہاں، جنوں کی مختلف نسلیں اور قسمیں ہیں. اکثر لوگ آپ کو ایسے بتاتے ہیں جیسے وہ جنوں کے ساتھ رہ کر آئے ہیں، لیکن یہ ان کی کہانیاں ہی ہوتی ہیں. ہمارے پاس جنوں کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں، چند ایک اوتھینٹک باتیں ہیں. ان میں سے ایک اوتھینٹک بات یہ ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک پہنچی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ ایسے تھے جس کتے کے پنجے ہوں، اور اس کی ہتھیلی پر بال تھے. تو یہ ایک علامت یہ ہے، اور کیا ہے. خیر، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت الکرسی جو ہے ایک ایسی چیز اتاری ہے ہمارے لیے جو ہمارے لیے حفاظت کر سکتی. شیاطین ہوں، جنات ہوں، جادو ہو، ہر دوسرا بندہ جادو سے پریشان ہے. آیت الکرسی پڑھیے، جادو کا بہترین حل ہے. مگر مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ جنوں اور جادوگروں سے ڈرتے ہیں، اور ہم اللہ پاک سے نہیں ڈرتے، اور ہمیں قرآن پر بھروسہ نہیں ہوتا. ہم قرآن کے اوپر اعتماد نہیں کرتے. تو قرآن پر اعتماد کریں، کچھ نہیں رکھا ہوا ان باتوں میں. اور آپ دیکھیے کہ آیت الکرسی کا موضوع کیا ہے. میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کیا کہ آیت الکرسی کا موضوع توحید. آیت الکرسی آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. آیت الکرسی آپ کو بتاتی ہے کہ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں. آیت الکرسی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے کی اوقات کسی کی نہیں ہے. آیت الکرسی آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. آیت الکرسی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ پوری کائنات کا بنانے والا چلانے والا وہی ایک رب. اس کے علم میں سے کوئی کچھ جان سکے، کسی کی اوقات نہیں. اور یہاں تو ہر دوسرے بابا جی کی کہانی آپ کو ملے گی کہ جی وہ گئے اور انہوں نے نظر ماری لوہے محفوظ پر. ہاں، وہ کوکب نورانی صاحب قصہ سناتے ہیں. ویسے یہ بڑا معروف قصہ ہے، مشہور قصہ ہے. تو کوکب نورانی صاحب بھی اس دن سنا رہے تھے کہ ایک بندہ آیا اور وہ اعظم سے بیعت ہوا، عبد القادر جیلانی سے. تو جس دن بیعت ہوا اس نے خواب میں دیکھا اسے 70 بار احتلام ہوا، ڈسچارج ہوا. اس کی حالت خراب ہوگی تو کہنے لگا کہ حضرت رات کو مجھے 70 بار ڈسچارج ہوا. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے جب تم مجھ سے بیعت ہوئے تو میں نے لوہے محفوظ پر نظر ماری، تو تمہارے مقدر میں 70 بار زنا کرنا لکھا تھا. تو میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ اسے خواب کے ساتھ بدل دے. اب آپ مجھے بتائیں، اللہ کہتے ہیں کسی کی طاقت نہیں ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کوئی اس کے علم میں کچھ جاننے کی طاقت نہیں رکھتا، احاطہ نہیں کر سکتا. یہاں تو جی ہاتھ میں لیا اور لوح محفوظ پر نظر مار کر دیکھ لے مقدر میں کیا لکھا ہے. بس ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہیں جبرائیل نے پرسنلی آ کر بتا دیا تھا کہ حسین شہید ہوں گے. جانتے ہیں نا، یہ حدیث سنا چکی ہوں نا آپ کو. پرسنلی آ کر سب بتا دیا تھا، مگر آپ بس نہیں کر سکے. آپ بھی خواب کرا دیتے ہے نا کہ اللہ جی زندگی میں ریئل لائف میں نہ ہو تو خواب میں گزر جائے حسین کی. بس آپ ہی کے پاس اختیار نہیں تھا. باقی ہر ہما شما ایرا غیرہ نتھو خیرہ وہ جا کر لوہے محفوظ بھی دیکھ لے، اور وہ جس کی تقدیر چاہے بدل دے، وہ جس کی چاہے قبر میں چلا جائے، وہ جس کی چاہے بخشش کرا لے، وہ جس کو چاہے بیٹے دے دے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے دے. سب اختیار سب کے پاس ہے. ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے کہ نہ آپ اپنے نواسے کی تکلیف خواب میں بدل سکے، نہ اپنے بیٹے کی زندگی بچا سکے، نہ حضرت عائشہ کو ایک اولاد دے سکے. بس آپ ہی بے بس تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس سب کے بعد گستاخ رسول ہم ہیں. کمال ہے. سورج میں لگے دبا فطرت کے کرشمے ہیں، بت ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے. کمال کرتے ہیں، کمال کرتے ہیں. اگلے دن بھی وہ، خیر ہے تو پرانی بات، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن سوال کے لیے مجھے کسی نے بھیجا ہوا تھا کہ جی وہ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ میری اولاد نہیں ہے تو مجھے اولاد نرینہ چاہیے. تو انہوں نے کہا تیرا ایک بیٹا ہوگا. تو اللہ نے کہا کہ عبد القادر اس کے لیے میں نے بیٹا نہیں لکھا. تو عبد القادر کو جلال آ گیا. یہ بیان کر رہے ہیں کوکب نورانی صاحب بھی اور مصباحی صاحب بھی. مصباحی صاحب کا انداز ذرا میٹھا میٹھا ہوتا ہے، وہ ذرا میٹھے بن کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کو
مناتا ہے تو ان کی یہ پرواہ کرتا ہے، تو وہ جو ہے پھر وہ کرتے ہیں، ناز دکھاتے ہیں، تو لہٰذا وہ ناز میں لاڈ میں آ گئے. تو کوکب صاحب تو صاف کہتے ہیں جلال آ گیا، کہنے لگے تمہارے 2 بیٹے ہوں گے. اللہ نے کہا عبد القادر میں نے اس کے لیے بیٹا نہیں لکھا. وہ کہنے لگے تمہارے 3 بیٹے ہوں گے. استغفر اللہ. اللہ نے کہا عبد القادر میں نے اس کے لیے بیٹا نہیں لکھا. تمہارے 4 بیٹے ہوں گے. عبد القادر نے کہا بس ہے نہیں کافی ہے، سوری اللہ پاک نے کہا عبد القادر بس ہے نہیں کافی، اب اور نہ کہنا. استغفر اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم گستاخ رسول ہیں. ہم تو گستاخ رسول بالکل نہیں ہیں، آپ تو اللہ کے گستاخ ہیں. ایک بندہ جس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کی اتنی طاقت ہے کہ اللہ اس کو شٹ اپ نہیں کرا سکتے. یہ آپ کا رب ہو سکتا ہے، ہمارا تو نہیں. ہمارا رب تو وہ ہے جس کے سامنے بولنے کی جرت کسی کی نہیں. سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا انہوں نے کہ آپ کے باپ نہیں بخشے جائیں گے. ہاں کہیں گے، وہ وقت آئے گا، لیکن بات یہ کسی کی جرت نہیں ہے بولنے کی. وہ رب العالمین ہے. مذاق بنایا ہوا ہے دین کا، مذاق بنایا ہوا ہے. اور دیکھا وہ عبد القادر جیلانی کی پہلے وہ چھوٹی سی مورتی بنی تھی نا، وہ بیٹھی ہوئی، اب وہ بڑا بت بن گیا انڈیا میں نا. اب انہوں نے وہ اسٹینڈنگ بھی بنا لیا. اور ابھی یہ وہ 7 شریف نام نہاد اس کا وہ تھا، تو وہ دوبارہ وہ 3 سال ہو گئے بت بنے ہوئے. تو وہ اس کے پہ وہ کیونکہ ہار شار ڈال رہے تھے. تو پوجیں گے نا، پوجنے والا صاحب ہو نہیں پوج ہی رہے ہیں، پوجیں گے کیا، پوج ہی رہے ہیں. اور کیا پوجنے کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، ہار چڑھا رہے ہیں، پھول پیروں میں رکھ رہے ہیں، اور کیا پیچھے رہ گیا. اور ان کو ویسے ہر دوسرا بندہ گستاخ رسول نظر آتا ہے ان مولویوں کو، تو ان کو یہ بندہ نظر نہیں آتا. یہ جو وی پی این کا فتویٰ جاری کیا ہے آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل نے، تو یہ بت کا فتویٰ جاری کرنے کی ان کو ہوش نہیں ہے. ظالموں کو سب سے بدترین سزائیں ان کو ملنے والی. کتنے بڑے یہ لوگ سیاسی وہ اعلیٰ کار بنے ہوئے نا، ٹول بنے ہوئے سیاستدانوں کا. وہ کہتے ہیں دن کو دن کہو، یہ دن کہتے ہیں، رات دن کو رات کہو، رات کہتے ہیں. جو وہ کہتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں. چلو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے بندو کچھ تو سچ بولے، آواز اٹھاؤ، کہو گے یہ بت کیوں بنا ہے. اسلام میں بت سازی حرام ہے. کیوں بنا ہے؟ اس کو توڑا کیوں نہیں گیا؟ گورنمنٹ نہیں ہے پاکستان میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سارے نام نہاد عالم ہے، کسی نے آواز اٹھائی ہے ابھی تک؟ کسی نے آواز نہیں اٹھائی. کیونکہ اصل میں سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، سب کھانے کے لیے اپنے اپنے طریقے بنا کر بیٹھے ہوئے. ایسے ہی ہوتا ہے جی، ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کفار مکہ میں بھی شرک ایسے ہی آغاز ہوا تھا. سب سے پہلے انہوں نے اپنے نیک لوگوں کو پکارنا شروع کیا، اور ان کی قبریں ہی تھی. پھر عمر بن الحی وہ پہلا بدبخت شخص تھا جس نے پہلا بت لا کر کعبے پر لگایا، اور اس کے بعد ہر قبیلے نے اپنے نیک افراد کے بت بنا لیے اور کعبے میں رکھنے شروع کر دیے. تو ایسے ہی بت پرستی کا آغاز ہوتا ہے. عیسائیوں میں ایسے ہی ہوا. عیسائی ہم سے پہلے مسلمان تھے نا، عیسائیوں میں بھی یہی ہوا. پہلے نیک افراد کی پرستی شروع ہوئی، پھر وہ قبروں سے بت بنے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے، بخاری کی 3ری حدیث آپ کو یہی ملے گی، جس میں ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ام سلمہ اور ام حبیبہ جنہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہے، تو ان لوگوں نے جو ہے بتایا کہ ہم نے وہاں گرجا دیکھا، اور گرجا ایسا ایسا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، طبیعت خراب تھی آخری دنوں میں اپنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، اور آپ نے کہا کہ اسی طرح ان لوگوں کی گمراہی کا آغاز ہوا. انہوں نے اپنے نیک افراد کو تعظیم دینی شروع کر دی، اور وہ تعظیم بڑھاتے بڑھاتے پوجا کرنے لگے، اور ان کی قبروں سے ان کی تصویریں بنائیں اور ان کے بت بنائے. اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر. انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور انہوں نے اپنے نیک افراد کے بت اور قبریں بنا لی. اور میں اس بات سے تم لوگوں کو بار بار منع کرتا ہوں، اس بات کو یاد رکھنا. اور آپ نے یہ بات ریپیٹڈلی ویسے کہی ہے. تو اسی طرح ان میں شرک کا آغاز ہوا. وہی حال، وہی رنگ اس وقت ہمارا ہے. کون سے بت جی؟
یہ غزہ کیا تھا وہ؟ نہیں نہیں، کوئی بت نہیں رکھا گیا، نہیں، فضول ہے، آئے نہیں رکھا گیا، کوئی بت نہیں رکھا گیا. نہیں دیکھیں، بت کوئی نہیں رکھا گیا، غلط بات. نہیں، خانہ کعبہ میں نہیں، کہیں بھی نہیں رکھا گیا، بت کی انسٹالیشن ہوئی ہی نہیں. ایون وہ بھی جو شہر وہر بھی بنا رہے ہیں نا، وہ جو کر رہے ہیں وہ حلال کام نہیں ہے، وہ حرام ہے. لیکن بہرحال جو کر رہے ہیں نا، اس کے اندر ایک بلڈنگ بھی ایسی نہیں ہے جس کے اندر کوئی اسکلپچر ہو. جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو ہے وہ ہے. اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ جو بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں نا کہ سعودیہ میں شو ہوا ہے، شو ہوا دبئی میں ہے، ویسے دبئی میں ہوا ہے. اور باقی بات یہ ہے، ہاں شوز وغیرہ وہ کر رہے ہیں، حرمین کو نہیں چھیڑ، یہ ان کی خوبی ہے. باقی عیاش تو انہوں نے، عیاش نہیں ہوں گے تو خرابی کہاں سے آئے گی؟ پیسہ بہت آ گیا، اتنا پیسہ ان کے پاس آ گیا ہے، سوچ ہے آپ کی. تو پیسے کے ساتھ اور ایزی منی کے ساتھ جو چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے عیاشی. لیکن بہرحال باوجود اس کے کہ وہ عیاش ہو گئے ہیں، نماز انہوں نے اپنی قائم رکھی ہوئی ہے، اور توحید بھی قائم رکھی ہوئی ہے. توحید نہیں ختم ہونے لگی، یہ تبھی ختم ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور بھی گزر جائے گا. توحید نہیں اب چھڑنے لگی وہاں پر. بالکل نہیں ہوا ایسا، یہ ہیئر سیز ہے، یہ جھوٹ ہے. دبئی میں بھی اس طرح کچھ انسٹال نہیں کیا گیا، دبئی میں مندر بنایا گیا ہے، غلط ہے، حرام ہے، لیکن بہرحال انہوں نے مندر بنائے. کیوں بنائے؟ ٹورزم بڑھانے کے لیے. انہیں کسی کے مذہب سے کچھ لینا دینی ہے، ان کا ایک ہی مذہب ہے وہاں کی حکومت کا، پیسہ. مندر بنا نا. اب آپ کو پتا ہے عربوں میں، عرب پورے عرب لیگ میں کوئی مندر نہیں ہے، پہلا مندر ہے، پہلا ہے نا. اب کیا ہوگا؟ جس ہندو کے پاس پیسہ ہوگا وہ کیا کرے گا؟ دیکھ کر آتے، ان کا ٹورزم جو ہے وہ بڑھے گا. حالانکہ یہ کمائی ان کے لیے حرام ہے، اور اس گناہ کا جواب ان کو اللہ کو دینا پڑے گا. معافی نہیں ہے، میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہی، بالکل نہیں کر رہی. بہت بڑا گناہ کیا انہوں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو عرب کی سرزمین پر بت ختم ہوئے ہیں، انہوں نے کھچ مار کے نا، چول مار کے، وہ ایک دفعہ ہمارے لیے پھر مسئلہ بہرحال پیدا کر دیا. لیکن میں آپ کو ریزن بتا رہی ہوں کہ صرف ٹورزم ہے پیچھے. ہندو ٹورسٹ کو متوجہ کرنے کے لیے بنایا ہے، باقی کچھ نہیں ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہندوؤں کو تو وہاں ایسے سر ماتھے پہ بٹھا بھائی وہ ان کو کاروبار دیتے ہیں. بات یہ ہے، انڈیا جو ہے بہت بڑا کاروباری ہب ہے. انڈیا بہت بڑا کاروباری ہب ہے. پاکستان پہ کوئی کیا اس وقت انویسٹ کرے گا؟ پاکستان میں کاروبار کے حالات کیا ہیں؟ آپ کے سامنے ہے نا. یہ اسباب ہیں سب کچھ. دین سب سے بڑی حقیقت ضرور ہے، مگر دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے پیسہ. حکومتوں کو پیسے سے مطلب ہے. پاکستانی کو تو وزٹ بند کر دی ہے. مسائل ہیں نا پاکستانیوں کی طرف سے، مسائل بھی تو آ رہے ہیں. وہ مسائل ہم کریں یا نہ کریں، ہماری حکومت کر رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے ان کی. ان کو جہاں سے کام ملے گا وہ کریں گے. ان کا کوئی کام مذہب کے لیے نہیں ہے، ان کا کام صرف پیسے کے لیے ہے. انڈیا ان کو اچھا کام دے رہا ہے، وہ انڈیا سے کام کرا رہے. پاکستان اچھا کام نہیں دے رہا، وہ نہیں کرا رہے. پاکستان اچھا کام دے گا، وہ پاکستان سے کرائیں گے. وہ صرف کاروباری ہے. کاروبار دنیا میں دو لوگ کرتے ہیں جی سب سے اچھا، ایک ہندو بنیا اور ایک عرب تاجر، کیونکہ وہ شروع سے تاجر ہے. ٹریڈنگ میں ان کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. ہاں بےایمانی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے، جال سازی نہیں کرتے. یہ ہے ان میں. آپ کو 2 نمبر چیز نہیں دیں گے. آپ جائیں سعودی، آپ کہیں بھی کسی عرب ملک میں چلے جائیں، بارگین کر لیا، ریٹ طے ہو گیا، چیز آپ کو دکھا کر جو پسند کروائی وہی دیں گے. بے شک بعد میں بھیجیں، آپ کے ساتھ فراڈ نہیں کریں گے. سود کے راستے انہوں نے ابھی تک بند کیے ہوئے، سود نہیں لیتے. لیکن بہرحال پیسے کو سلیوٹ کرتے. تو انڈیا کے ساتھ ان کا تعلق ٹوٹلی جو ہے نا وہ کاروباری. اور پاکستان کے ساتھ جو بدسلوکی ان کی ہو رہی ہے وہ بھی کاروبار کی بنا پر ہو رہی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ دینی اعتبار سے ان کا یہ قدم کتنا خطرناک ہے ان کو اچھی طرح پتا ہے، اور اس کی جواب دہی ان سے ڈنڈے کھا کر ہونی ہے قیامت کے دن. کوئی معافی نہیں ہے ان کے لیے. لیکن میں آپ کو ویسے ایک بیک گراؤنڈ بتا دی ہوں کہ سب جو ہے نا پیسے کا معاملہ، سب پیسے کا معاملہ، اور کچھ بھی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات، آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کو ووٹ چاہیے تھا نا، تو کیا کہا ٹرمپ نے کہ اگر پاکستانی ووٹرز مجھے سپورٹ کریں گے
تو میں عمران خان کو حکومت میں لانے میں مدد کروں گا. کیسے مدد کرے گا بھائی ٹرمپ؟ ٹرمپ پاکستان میں کیا اختیار رکھتا ہے؟ یہ سب ہوتے ہیں سیاسی ہتھ کنڈے، لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے طریقے. تو کاروبار، سیاست یہ ایسی چلتی ہے جی، بدقسمتی کے ساتھ چلنی نہیں چاہیے. دبئی والوں کو ویسے ہی بڑا رسک مل جانا تھا، یہ مندر بنائے بغیر بھی مل جانا تھا، ملا ہوا تھا. لیکن بہرحال شیطان کے چکر میں آئے. ایڈوائزر بھی تو رکھے ہوئے ہیں نا انہوں نے غیر عرب. غیر مسلم ایڈوائزر کی وہ سوچ نہیں ہو سکتی جو ایک مسلمان کی ہوگی جی، ہو نہیں سکتی. اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. بہرحال بہت تکلیف دہ ہے یہ، لیکن اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم دین سے کتنے دور آ گئے. اللہ خیر کا معاملہ فرمائے. لیکن ہیئر سیز کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہی ہوں سعودیہ میں کوئی بت نہیں نصب کیا گیا. ہاں کانسرٹ وغیرہ پہلے بھی ہوئے ہیں، ابھی بھی ہوئے ہیں، اللہ رحم کرے. ہیلوئن نائٹ بھی سیلیبریٹ ہوئی ہے ریاض میں. ہاں جدہ میں بھی ہوئی ہے، ریاض کا جلوس زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا. اوہو، کیا ہو گیا؟ وہی جو آپ کو ہوا ہے ہمارے یہاں عرصے سے ہو رہا ہے. یعنی کہ میرے میاں مجھے دکھا کر کہنے لگے اے ویخ اے ویخ اے کر رہے پہ سعودی میں کہ تسی لوگ نہیں کر دے پہ. وہ دونوں لوگ مسلمان قوم ہو نا. تو کہتے ہیں نہیں وہ کعبے ان کے پاس کعبہ. تو میں نے کہا یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ جو کعبے کو سنبھالے ہوئے ہوں گے وہ غلطیاں نہیں کریں گے؟ جو غلطیاں آپ لوگ کر رہے ہیں وہی وہ کر رہے ہیں. جو چیز آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے وہی ان کو اٹریکٹ کر رہی ہے. جس پھندے میں آپ پھنسے ہیں اس میں وہ بھی پھنسے ہیں. اب اتفاق ہے کہ وہ عرب سرزمین پر پیدا ہو گئے. چکا چوند دنیا، مسئلہ ان کا بھی دنیا ہے، مسئلہ ہمارا بھی دنیا ہے. ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو ہم بھی ایسے ہی کانسرٹ کریں. پیسہ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں رکھا ہی اوقات میں ہوا ہے. ان کے پاس پیسہ بہت ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت پوری قوم، پوری امت ایک ہی مسئلے کا شکار ہے، دنیا پرستی. دنیا پرستی سے نکلنا ہوگا، قرآن کو واپس پکڑنا ہوگا. تو پھر چاہے وہ عرب ہوں چاہے غیر عرب ہوں سب کی اصلاح ہو جائے گی. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب عرب کوئی حرکت کرتے ہیں تو ہم اتنا واویلا کیوں مچاتے ہیں. اور رول ماڈل عرب نہیں بنائے گئے، آپ کے رول ماڈل اللہ اور رسول بنائے گئے. صحابہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایون صحابہ کو بھی رول ماڈل نہیں کہا گیا کیونکہ غلطیاں ہونی ہے نا. رول ماڈل صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فی عرب لیگ نہیں کہا اللہ نے کہ عرب لیگ میں تمہارا اسوہ حسنہ. بھئی اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے، کمزور لوگ بھی ہوں گے، ایمان والے لوگ بھی ہوں گے. وہاں بھی دو دھارے چل رہے ہیں. ایک دھارا وہ ہے جو کھڑا ہے اور لوگوں کو پکار رہا ہے باز آؤ باز آؤ باز آؤ. اور عوام کی میجورٹی جو ہے وہ اس طوفان میں بہے جا رہی ہے جس میں میں اور آپ بہ رہے ہیں. تو یہ اس وقت پوری امت کو سہنا پڑے گا کیونکہ ہم نے قرآن کی عملی تربیت روکی ہوئی تھی. سبھی نے بچوں کو ہم نے مغرب کی تعلیم دلائی، مغربی بنا دیا. اب سب کچھ کر کے ہم چاہتے ہیں وہ مومن کامل ہو جائیں، تو وہ فی الحال نہیں ہوگا. اب یہ والی چند نسلیں مار کھائیں گی، ایک دو، پھر وہ ٹھیک ہو جائیں گی. فلسطین کی اگلی نسل پچھلی سے بہتر نکلے گی کیونکہ جو گزرنا تھا گزر گیا نا. ابھی اربوں کا تھوڑا ٹائم لگے گا، ابھی ان کے پاس بڑا پیسہ. ایک دو جنریشنز میں جب وہ اللہ رحم فرمائے آزمائش میں پڑیں گے پھر ان کا بھی بہتر لوگ اٹھ کر سامنے آئیں گے. یہ پروسیس ہے، یہ ہو کر رہے. لیکن یہ جو سوال ہے نا عرب ایسا کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ بھئی آپ کے لیے عرب رول ماڈل. کس نے کہا کہ عربوں میں بدکار نہیں ہوتے؟ کیا ابو جہل عرب نہیں تھا؟ کیا ابو لہب عرب نہیں تھا؟ کیا عبداللہ بن ابی عرب نہیں تھا؟ کون سا رول ہے بھائی؟ ہر قوم میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. رول ماڈل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کے بعد آپ کے صحابہ. اگزامپل ان کی دیکھیں، عربوں کی بات نہ کریں. جس آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں اسی آزمائش سے عرب گزر رہے ہیں. ایک وقت ہے، ایک پیپر ہے، ایک ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے. آپ دیکھیں نتیجہ نکل آئے گا اپنے وقت پر انشاءاللہ. بھگتیں گے عرب اپنے کیے کی سزا، فکر نہ کریں. اللہ نے سب کے لیے ان کے ٹائم رکھے ہوئے. ابھی تو ہم بھگت رہے، ہمارا نمبر پہلے آ گیا. ہم نے گند بھی تو زیادہ مچایا ہوا ہے نا.
عربوں کو دو چیزوں پر فوقیت ہے جی، آپ جتنا چاہے زور لگا لیں، توحید اور نماز انہوں نے قائم رکھی ہوئی۔ بگڑے سے بگڑا عرب ہوگا نا، نماز نہیں چھوڑے گا اور شرک نہیں کرے گا۔ اس بات نے عربوں کو قیامت کے دن بھی بچا لے فائنلی۔ ہمارے یہاں توحید کہاں ہے؟ قدم قدم پر شرک کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، ہر کوئی شرک کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور نماز کتنی ہے؟ اور سب سے بڑی بات شرک۔ تو بہرحال ہم سب اپنے ایک ہی پیپر کو دے رہے ہیں، سب، ساری امت مسلمہ، اس کے سارے گروہ، عرب بھی انہی میں سے ایک گروہ ہے۔ تو عربوں کا کچھ کرنا جو ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کہا کہ عرب نہیں بگڑیں گے؟ کوئی ایک حدیث پیش کر سکتے ہیں؟ تو پھر کس بات کا واویلا ہے؟ بلکہ آپ نے تو کہا کہ تم لوگ اتنے دنیا میں پڑ جاؤ گے کہ کان کان تک دنیا میں ڈوب جاؤ، کہا نا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت آئے گی ہی تب جب ننگے پیر اونٹ چرانے والے چرواہے بلڈنگیں بنانے میں مقابلے کریں گے۔ تو کون تھے ننگے پیر اونٹ چرانے والے چرواہے؟ میرے آپ کے دادا تھے، عرب تھے نا۔ تو کس کے بارے میں کہا؟ عربوں کے بارے میں کہا نا۔ تو کیوں پریشانی آتی ہے آپ کے دل نہ بگڑنے کی بات، فساد سے بچے رہنے کی بات صرف زمین کے دو ٹکڑوں کے لیے، حرمین۔ حرم مکہ میں بگاڑ نہیں آئے گا، حرم مدینہ میں بگاڑ نہیں آئے گا۔ تیسرا حرم ہمارا بیت المقدس ہے، اس کی بھی گارنٹی نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی بھی گارنٹی نہیں۔ دیکھ لیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ پھر حرمین کا کہا، حرمین میں بگاڑ نہیں آئے گا، وہاں تو دجال بھی نہیں آ سکے گا۔ تو صرف حرمین کی ہے جی حفاظت اللہ کے حکم سے، باقی دنیا میں معاملات اپ ڈاؤن ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائے۔ اور یہ گارنٹی بھی صرف تب تک ہے جب تک ہم ہیں، جب ہمیں اللہ اٹھا لیں گے پھر حرمین بھی ختم ہو جائیں گے، کہ نہیں ہونے؟ ہو جانے ہیں نا۔ مسجد نبی کا ریاض الجنہ کا حصہ اٹھا لیا جائے گا تو باقی کیا بچے گا؟ ہاں، ٹوٹ جائے گی مسجد نبی، ختم۔ اور کعبہ تو توڑ دیا جائے گا، کعبہ تو اٹھایا بھی نہیں جائے گا۔ تو یہ دنیا میں ہر چیز عارضی ہے جی، حرمین بھی عارضی ہے، لیکن بہرحال جب تک ہم ہیں حرمین کی حفاظت ہوگی۔ وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ اینڈ آف ٹائم کا معاملات ہے، بقا ہر چیز کی وہاں ہے اوپر۔ تو وہاں پر اصل کعبہ ہے، اور مسجد نبوی کا جو اصل مسجد نبوی ہے وہ جنت کا حصہ ہے، وہ جنت میں چلی جائے گی، اسی لیے ہم اسے ریاض الجنہ بھی کہتے ہیں۔ تو اتنے پریشان نہ ہوا کریں، کچھ نہیں ہو گیا۔ جو عربوں کو اپنے دین کا بادشاہ سمجھتا ہے، اسلام کا کیا کہنا چاہیے، نصرت کرنے والا سمجھتا ہے، وہ غمزدہ ہو۔ ہمارے دین کا مددگار، ہمارا مالک، ہمارے دین کا مالک ہمارا رب ہے، وہ حی و قیوم ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کام کریں، کام کریں، کام کریں، کام کریں، اور بیٹھ کر امام مہدی کا انتظار نہ کریں۔ ہاں، یہ بھی یہودیوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے۔ اب امام مہدی آئیں گے تو حالات ٹھیک ہوں گے، ہاؤ ڈو یو نو؟ کیسے پتا؟ اپنا کام کریں، امام مہدی کے ویٹ میں نہ بیٹھے۔ جب امام مہدی نے آنا ہوگا آ جائیں گے، ضرور آئیں گے، پر اپنے ٹائم پر آئیں گے۔ ہم سے اللہ نے یہ تھوڑی پوچھنا ہے کہ تسی بہ کے امام مہدی کا انتظار کیتا کہ نہیں کیتا۔ اللہ نے کہا تمہیں کیا پتا، تمہیں جو کام دیا تھا تم نے کیا کہ نہیں کیا؟ اپنا کام کر۔ اور کام کیا ہے ہمارا؟ کس لیے؟ دین سیکھے اور سکھائیں، شاباش، آسنتی۔ کیسے سیکھیں؟ پہلی بات بتائیں، کیسے سیکھیں؟ کلاسیں تو بہت ساری ہو رہی ہیں، کون سی کلاسوں میں جائیں گے؟ ٹیچر قرآن کلاس میں۔ قرآن سیکھیں، احسنتی، قرآن سیکھیں۔ ہاں، قرآن سیکھیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کلاسیں نہیں ہو رہی؟ کلاسیں تو بہت ہو رہی ہیں۔ کتنے درس نظامی کے کورس اور آپ اٹھا کر دیکھیں، 3 4 سال سے کر رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ سے کر رہے ہیں، مغلوں کے زمانے سے چل رہے ہیں کئی آپ کے انسٹیٹیوٹس جو ہیں۔ تو کیا وہ پڑھا نہیں رہے؟ پڑھا رہے ہیں۔ ہاں، وہ فقہ پڑھاتے ہیں،
قرآن نہیں پڑھاتے تو قرآن پڑھائیں، قرآن پڑھیں. اور اس کے ساتھ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ جب قرآن پڑھا، قرآن سمجھا، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ ٹیچر خود پہ عمل ساتھ کرنا ساتھ ہوگا. ہوتی جائے گی نا، یہ ان کے ساتھ ساتھ کرنی ہے. پڑھائیں اپنے گھروں میں. جی نسرین، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ٹیچر پہلے خود عمل کریں، اس کے بعد پھر دوسروں کو اپنے اس کے گھر بعد والوں کو تبلیغ کریں. ساتھ سے اس کے شروع کر بعد کے پھر دوسروں کو مطلب بتائیں، ہم عمل کریں، سکھائیں ان کو. ہاں جی. قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں قرآن کا مقصد یہی ہے کہ ہم خود عمل کریں. یہ تو ڈیفینیٹ ہے. لیکن کیا ایسا ہوگا کہ جب تک فلک ناس پورے قرآن پر عمل کرنا شروع نہیں کر دیتے قرآن کی تعلیم شروع نہیں کر سکتی؟ ایسا نہیں ہوتا ٹیچر، تھا ایک کہ آیت. صحابہ آ کر ہاں مسلمان جی. ہوتے تھے اور ایک آدھ ہفتہ ہاں جی. رہتے تھے، پھر کہتے تھے ہم اپنے قبیلے جا کر تبلیغ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیتے. تو کیا ہاں صحابہ جی. اس وقت تک پورے مومن ہو گئے ہوتے تھے، یعنی کہ 100% عمل کر دیا ہوتا تھا؟ نہیں. نہیں ٹیچر، آپ کی ایک آیت بھی. مومن کی ساری عمر چلتی رہے گی. ڈونٹ تھنک سو کہ آپ نے آج قرآن پڑھا آپ کل بدل جائیں گے. وہ صرف ولیوں کے سینے لگانے سے ہوتا ہے، کسے کہانیوں میں، ریل میں نہیں ہو سکتا. انسان کی اصلاح ایک پوری زندگی کا کام ہے. ایوری ڈے یو شوڈ ٹرائی ٹو بی اے بیٹر مومن دین یسٹرڈے. ہر دن آپ کو اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، ہر دن بہتر کرنا ہے. سیکھنے سکھانے سے نہیں، عمل سے. سیکھنا سکھانا تو ڈیفینیٹلی روز ہوگا، لیکن ساتھ روزانہ ہر ہفتے اپنا جائزہ لیں. جیسے جو ویٹ ریڈیوس کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر روز اپنا ویٹ چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اچھا اس ہفتے میرا وزن کیوں کم ہوا ہے، نہیں ہوا. ان کے پچھلے ہفتے میرا 5 کلو ہوا تھا، اس دفعہ 3 کلو کیوں ہے. پھر وہ اپنے ٹیچر سے بات کرتے ہیں، جو انسٹرکٹر سے بات کرتے ہیں. پھر انسٹرکٹر بتاتا ہے کہ اچھا تم نے یہ کھایا تھا، تم نے یہ کیا تھا. کرتی ہے نا چیک. بس وہی طریقہ کار ہے. ہر ہفتے بیٹھ کر چیک کریں، اس ہفتے میں نے کوئی بھی پروگریس نہیں کی. اچھا میرا اس ہفتے نمازیں بھی اچھی نہیں پڑھی گئی. اچھا اس ہفتے میں کوئی نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکی. اس ہفتے میں نے غیبتیں بھی کی ہیں. بیٹھ کر چیک کریں اپنا اکاؤنٹ، خود چیک کریں. سب سے اچھا اکاؤنٹ ہم اپنا خود کر سکتے. یہ پچھلا ہفتہ تو میرا بہت اچھا گیا تھا، اس ہفتے میں ڈاؤن ہو گئی، کیوں؟ چیک کریں. تو یہ اکاؤنٹبلٹی، سیلف اکاؤنٹبلٹی، یہ تو کرنی ہوگی، خود احتسابی تو کرنی ہوگی. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے قرآن پڑھانا. جہاں بیٹھے قرآن کی بات کر کے، جہاں بیٹھے قرآن کی بات کر کے. سب سے بڑے قرآن کے امبیسڈر آپ. جہاں بیٹھے قرآن کی بات کر کے. اور اگلا غلط بات کرے تو محبت اور پیار کے ساتھ اس کو بتا کر آئے. ہو سکتا ہے آپ کی بتائی ہوئی ایک بات کسی کے لیے اصلاح کا ذریعہ بن جائے. یو نیور نو. اور جب آپ ایک ایسی جماعت پیدا کر لیں جو قرآن کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو، تو سب سے پہلے آپ کو توحید اسٹیبلش کرنی ہے. ہر نبوی دعوت کا منہاج یہی ہے. پہلے اصلاح کی عادت ڈالنا، چیک یور سیلف. اس کے بعد لوگوں میں تبلیغ کا شعور پیدا کرنا، بلاغ کرو، جہاں بیٹھو بات پہنچا کر آؤ. اور جب ایک ایسی جماعت کھڑی ہو جائے جو دین کے لیے ہر رسک لینے کو تیار ہو، اس جماعت کے ساتھ پھر سب سے پہلے توحید قائم کرو. توحید کے قیام کے بغیر دین کا کام کرنا چلے ہیں آپ، نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو اسٹیبلش لا الہ الا اللہ. اور میں آپ کو وہی بات کہوں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، بار بار کہی. آپ کہتے ہیں نا حالات خراب ہیں، پاکستان کا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا. سب مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ آپ کو عرب و عجم کی حاکمیت دے گا. اسٹیبلش کرے ایک جملہ، لا الہ الا اللہ. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، اے گروہ عرب صرف ایک بات مان جاؤ میری، اللہ تمہیں عرب و عجم کا حاکم بنا دے گا. اور وہ بات ہے لا الہ الا اللہ. اس کے صحیح کانسیپٹ کے ساتھ مان لیں. سارے مزار، ساری قبریں ختم کریں، شفٹ کریں ان کو قبرستانوں میں. سارے قبرستان درست کریں، اللہ کے گھر آباد کریں، اللہ کا دین نافذ کریں، اللہ کو اپنا رب بنائیں. اللہ آپ کو عرب و عجم کے خزانے دے. اور اس کے بغیر کچھ نہیں ملے، کچھ نہیں ملے. جو اللہ کے ساتھ غداری کرے گا، جو اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ بنائے گا، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، اللہ اس کو کچھ دیں گے، اللہ کچھ نہیں دیں گے. یہ تو اللہ کا فضل ہے ہم پر. پھر بھی کہ اللہ پاک ہمارے معاملات چلا رہے ہیں.
شرک کو اللہ برداشت نہیں کرتے. تو جب تک یہ دینی دعوت کا نبوی منہاج نہیں اپنائیں گے ہم، تب تک ہم ان مسائل سے نہیں نکلیں. تو یہ جو آیت ہے آیت الکرسی، یہ اسی بات کا عملی پیغام ہے. اور میں حیران ہوتی ہوں کہ جس امت کا بچہ بچہ آیت الکرسی پڑھتا ہو وہ امت شرک کرتی ہے، وہ امت مشرک ہو، اس میں گرو شرک کا ارتکاب کرتا ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. سمجھ کے نہیں نہ پڑا، یعنی کہ وہ اس کا پیغام نہیں پڑا نا. ہاں تو یہاں سے سمجھ لیں نا کہ سمجھ کے نہیں پڑا تو ہم اتنے جاہل ہو گئے نا. تو پھر جو کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے تو کتنا بڑا جھوٹ بولتے. جبکہ قرآن یہ ابھی پرسوں ترسوں میں نے ایک ریل دیکھی، ہاں پرسوں ترسوں، وہ مجھے بھیجی ہی تھی ایک بچی نے، اس کو اس کے والد نے شیئر کی تھی. سو شی سینٹ اٹ ٹو می. تو پتہ نہیں کون صاحب تھے، تو ان سے یہ پوچھا کسی نے، سوال تھا، وہ سوالوں کے جواب دے رہے تھے. تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ میں ترجمے سے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں تو کون سا ترجمہ پڑھوں؟ تو کہنے لگے ترجمے سے پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ صرف عالموں کو پڑھنا چاہیے. اور یہ میں آپ کو کوئی سن 1902 کی بات نہیں بتا رہی، یہ آج کل وہ ایک ہفتہ پہلے اپلوڈ ہوئی تھی ویڈیو. نام نہیں مجھے آتا، بہت سارے لوگ ہیں، چونکہ میں نہیں دیکھتی میڈیا وغیرہ تو مجھے پتا نہیں ہوتا ناموں کا. ہاں وہ کہتے ہیں کہ آپ سنا ہے آپ نے، تو وہ کہنے لگے کہ جی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا آپ کو بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، یہ چیز آپ کو گمراہ کر دے گی، کوئی ضرورت نہیں. ترجمہ آپ قرآن صرف ثواب کے لیے پڑھیں، قرآن ترجمے سے پڑھنا صرف علماء کے لیے. بھئی کیسے کیسے؟ اور کیوں نہ کہیں وہ، ان کی جو دکانداری ہے وہ ختم ہو جائے گی نا. ان کی تو دکانداری لوگوں کی جہالت پر چل رہی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی. یعنی میں نے لٹرلی دیکھا ہے میں، کیونکہ مجھے اس طرح کی پوسٹ آتی ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ میڈیا جو ہوتا ہے نا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، انٹیلیجنٹ میڈیا ہے. یہ ریڈ کرتا ہے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں یا مجھے جو میسیجز آتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں، تو پھر اس جیسے میسیجز مجھے بھیجے جاتے ہیں. یعنی کہ میری فیس بک پہ ویسی چیزیں آ جاتی ہیں، انسٹا پہ ویسی چیزیں آ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ ایک بندہ گاؤں کا تھا، وہ پتہ نہیں، اس نے پگڑی شگڑی باندھی ہوئی تھی، پتہ نہیں کون تھا کہاں کا تھا، ان کی ایگزیکٹلی تھا پاکستانی، وہ ماحول پتہ چل رہا تھا. تو وہ بیٹھا ہوا تھا اور سیریسلی عورتیں نا وہ پرات میں اس کے پیر دھو رہی تھیں اور وہ پانی بطور تبرک بھی تقسیم ہو رہا تھا. میں تو اس قدر حیران ہوئی، اپنے میے دے نال تسی کر لو نا. استغفر اللہ، یہ ہندوؤں کی رسم ہے. ہندوؤں میں یہ رسم تھی، ان میں یہ تھا کہ جو ان کے یعنی کہ بڑے بڑے نامور گزرے ہیں جن کو جیسے رام کرشن وغیرہ، تو جی ان کے پیر دھو کر تو پانی پینا، یہ ڈرامہ چلتا تھا. پھر یہ شوہروں کے لیے انہوں نے کیا کہ بیویاں، شوہر سفر سے لمبے سفر سے واپس آیا نا تو بیوی اس کے پیر دھو کے پیے. تو پریکٹیکلی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال یہ ان میں نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، وہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اگر آپ چپ کر جائیں گے تو شاید میں کچھ بتا سکوں گی. اب آپ کے بولنے سے میں بالکل ہی بھول گئی. وہ جو دھوتے ہیں نا کسی چیز کو تو اس کا جو پانی ہوتا ہے اس کے لیے وہ ایک خاص لفظ استعمال کرتے ہیں. تو وہ جو پیر دھوتے ہیں تو اس کے پانی کے لیے بھی خاص ٹرم ان کے ہاں یوز ہوتی ہے. ایگزیکٹلی یہ ہندوؤں کا محاورہ ہے جو ہمارے اندر آیا. لیکن میں حیران ہو گئی کہ اس وقت میں یعنی کہ 2024 میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اتنے جاہل لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن بیٹھے ہوئے ہیں جی، بیٹھے ہوئے ہیں بہت ہے، ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں.
اور وہی بات ہے کہ اپنے شوہر کا کبھی ہاتھ نہ دھلائے ہو، ہے نا، اپنے باپ کے کبھی سر نہ دھلایا ہو، اپنے سسر کی شکل نہ کبھی خوش ہو کے دیکھی ہو، اور اس گندے آدمی کے پتہ نہیں وہ کیسا شخص ہے اور کیسا نہیں، گندا تو ڈیفینیٹلی ہے، گندا نہ ہوتا تو ایسی حرکت کروا رہا ہوتا انسانوں سے. سوچنے کی بات. اور اس سب کے بعد بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم موحد ہیں. اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. الحمدللہ. شکر ہے. بچے بھی چرن امرت کہتے ہیں. ہاں، بیچ میں ایک دم سے آپ لوگ بول دیں نا، مجھے بھی بلا دیتے ہیں. چرن امرت کہتے ہیں اس کو. اب تو زیادہ ہندوؤں میں بتوں کی حد تک رہ گیا کہ اپنے بتوں کے پیر دھوتے ہیں اور وہ بانٹتے ہیں، تو وہ چرن امرت. تو وہ امرت کہتے ہیں نا، امر کر دینے والے پانی کو، آب حیات کو. تو چرن پیر کو کہتے، تو چرن امرت. وہ اصل میں ہوا کرتا تھا کہ یہ جی کرشن کے پیر دھوئے، اور ان کا یہ طریقہ تھا کہ کوئی بڑا سادھو آیا ہے، کوئی بڑا سنت آیا ہے، تو راجا خود جو ہے اس کے پیر دھوتا تھا سونے کی تھالی میں، اور پھر وہ پانی نوش کر لیتا تھا. ڈراموں میں پہلے کبھی دیکھا نا کہ یوں کر کے چھوٹی چھوٹی کپڑی سے ساروں کو دیتے ہیں. وہ بدھ کا دھون ہوتا ہے. بھی ہے اور سر پہ پھر ہاں جی، وہ اب تو یہ ہے نا، اب تو اس میں کچھ نہیں رہ گیا، کیونکہ وہ بت ہوتے ہیں نا، بت تو صاف ہوتے ہیں. یعنی کہ بت صاف سے مطلب یہ ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو گندے پیر دھو کے پیتے تھے نا، اب تو بت رہ گئے ہیں، تو بت تو کہیں جاتے نہیں ہیں، تو وہ تو وہیں کھڑے ہیں. تو وہ اب ان کا دھون ہوتا ہے. تو اب وہ جو ہے کرتے ہیں استعمال، جی استغفر اللہ. لیکن اب مجھے بتائیں کہ ایک ہندو میں اور ہمیں فرق کہاں پر ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ. بڑے ہوئے باقی تو ساری رسومات انہیں کی. وضع میں تم ہو نثارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. بہرحال جی، توحید میں اور ہم میں بہت دوری آ گئی، بہت زیادہ دوری آ گئی. ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، اچھی چیز یہ ہوئی ہے، مسلسل کہنے سے لوگوں میں شعور آ رہا ہے، لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، لوگ سوال کر رہے ہیں. تو اتنا یہ بات بڑھنی چاہیے، جیسے سیاست میں ہوئی ہے نا کہ ہر بات پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، وہی دین میں ہونا چاہیے، ہر چیز پر کوسچن ہونا چاہیے، تاکہ لوگ جھوٹ بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں. یہ جو بیٹھ کر کہانی سناتے ہیں کہ کیس حضرت حسین کا رشتہ دار تھا، تو کوئی وہیں پر کھڑا ہو کے کوسچن کرے کہ مجھے یہ کلیئر کریں کہ ایسا مطلب یہ کہ تابعی سی تھے صحابی، پروف کرے تو میں دیکھوں ذرا. پھر یہ دوبارہ ایسی کہانی سنائیں. تو لہٰذا اتنا عام کریں کہ ہر کوئی سوال کرے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں آپ پروف کر سکتے ہیں، پروف کریں، سند دیں ہمیں. لا نہیں اکراہ جبر فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ بولے جلدی بولا کریں. زبردستی کس بات میں نہیں ہے؟ دین قبول کرنے میں. اچھا، آپ جیسے کا دین بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو آپ اس کو ڈانٹ سکتی ہیں، تھپڑ مار سکتی ہیں؟ مار سکتے ہیں. نہیں، میں کہہ سکتے ہیں، مار نہیں سکتے. مار سکتے ہیں. کہاں سے سند لائیں گے مارنے کی؟ نبی کی جس سے پوچھوں وہ جواب دے. کہیں اور نہ پڑے تو پھر اسے مارے. کب؟ جب میں نے کہا جس سے پوچھوں وہ جواب دے. ذرا آپ لوگوں میں تحمل تو ہے ہی نہیں. جس سے پوچھا کروں وہ بولا کرے، اور جس کو آتا ہو وہ برداشت کرے کہ اس کو آتا ہے. اللہ آپ کے علم میں برکت دے اور آپ کو تحمل دے علم کا. جی بات پوری کیجیے آپ خفصہ خاتون. 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھے اگر نہ مانے تو پھر اسے مارے. کب؟ کس عمر میں؟ تقریباً نہیں، حدیث ہے. آپ کی ذاتی رائے نہیں نا کہ تقریباً لگا سکیں آپ. یس اور نو، پتا ہے یا نہیں پتا؟ پتا ہے. کس عمر میں؟ 10 سال کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 سال کے بچے کو نماز سکھائیں، 10 سال کا ہو کر نہ پڑے تو اس کو مارے. لیکن اللہ کہنے لائق رہا فی الدین، دین میں جبر نہیں ہوگا. کیسے مطابقت پیدا کریں گے دونوں میں؟ دونوں باتیں صحیح ہیں کہ غلط ہے؟ دونوں صحیح ہیں. حدیث اتھینٹک ہے، دونوں صحیح ہیں.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات قرآن سے کانٹریری یعنی اگینسٹ قرآن کے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو پھر یہ دو باتیں کیسے ٹکرا رہی ہیں؟ زینب بتائیے بیٹا. ہم زبردستی کسی کو قبول نہیں کروا سکتے کہ آپ ہمارا دین مطلب ایمان لے کے آئے ہیں ہوں ہوں تو کہاں زبردستی کر سکتے؟ کہ آپ کو باقی معاملوں میں نہیں کر سکتے. باقی معاملات میں ایک مسلمان پر صرف نماز ہی فرض ہے. چلے اگر مسٹر اے کی بیٹی پردہ نہیں کرتی، بے پردہ باہر جاتی، وہ سختی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ لیکن اللہ تو کہہ رہے لا اکراہ فی الدین. کلیئر کریں. ہاں ہاں. اب دوسری بات کس پر سختی کر سکتے؟ جو مومن ہے. شاباش احسنتی. آپ کسی کو مسلمان کرنے کے لیے جبر نہیں کر سکتے کہ تو اسلام لے آ، میں تلوار لے کے کھلوتا نہیں تو میں تیرا سر لا دینا. یو آر نوٹ الاؤڈ ٹو ڈو دس. لیکن جب ایک بندہ مسلمان ہو چکا ہے اب اس کو اسلام کے رولز فالو کرنے ہوں گے، اور وہ نہیں کرے گا تو اسے سزا بھی دی جائے گی. لہٰذا یہ جو ٹکڑا آپ کو چپکا دیتے ہیں نا، آپ کسی کو کہتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، یا آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بھائی سے کہتے ہیں کہ بھتیجا نماز نہیں پڑھا، بھائی کہتے ہیں اللہ نے کیا لا اکراہ فی الدین. نہیں تانوں نہیں کیا. ہاں اے عیسائیاں یہودیاں کافرہ نے لی ہے، اگر وہ ایمان نہیں لے آندے تو اسے انہوں نے ڈنڈے مار کے مسلمان نہیں کرا سکتے. اٹ از ناٹ الاؤڈ. لیکن جو مسلمان ہو گیا اسے تو ڈنڈا پڑے گا. یہ ڈنڈا ابا جی کے ہاتھ میں بھی ہے، یہ ڈنڈا شوہر کے ہاتھ میں ہے، استاد کے ہاتھ میں ہے، حاکم کے ہاتھ میں ہے. حاکم وقت سب کو اسلام پر چلائے گا. سعودیہ میں گھروں میں مغربی کپڑے پہنتی ہیں عورتیں، باہر نکلتی ہیں تو پردہ کرتی ہیں. کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ حکومت نے اصول بنایا ہوا ہے اگر بے پردہ باہر نکلو گے فائن ہوگا. اسلامی حکومت کا ذمہ ہے جی، ذمہ ہے. کیا وہاں پر کوئی شیعہ نہیں ہے؟ وہاں پہ کوئی بریلوی نہیں ہے نا؟ تو وہ باہر کچھ کرتے ہیں؟ اپنے گھروں میں تو 11ویں 12ویں کرتے ہوں گے. حکومت نے کہا باہر نکل کے کوئی گند نہیں پانا. اگر تسی کچھ کرنا چاہو تو اپنے گھر بیٹھو، کرو کرو مجلسہ کر لو. ہمیں باہر آواز نہیں آنی چاہیے. اتنا کروانا حکومت کا ذمہ ہے. لہذا میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا کہ جب میٹرک کا رزلٹ آتا ہے کالجز ڈفرینٹ پیکیجز دیتے ہیں، مگر کیا کوئی کالج ایسا کر سکتا ہے کہ لڑکوں کو بچوں کو اٹھا اٹھا کے لے جائے اور زبردستی گن پوائنٹ پہ ان کو کہے ہمارے پاس ایڈمیشن لو؟ نہیں کر سکتا نا، الاؤ نہیں ہے. لیکن اب بچے آزاد ہیں، کسی بھی کالج میں ایڈمیشن لے لیا اپنی مرضی سے. اب جب لے لیا اب کالج کی اتھارٹی انتظامیہ ان کے اوپر سختی کرنے کا حق رکھتی ہے. کالج آؤ، کالج آنے کے بعد باہر نہیں نکلنا، کلاس بنک نہیں کرنی، اگر کوئی رول توڑا تو سزا دیں گے، جرمانہ کریں گے، اگر ایبسنٹ رہیں گے نام خارج کریں گے، یونیفارم اور جو بھی ڈسپلن ہے ان کا. امتحان میں شریک ہونا ضروری ہے، امتحان میں شریک نہیں ہوں گے تو فیل کر دیں گے. اس پر کوئی اسٹوڈنٹ آواز اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا نا. ہاں بس یہی ہے. آپ مسلمان نہیں ہونا چاہتے نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی مرضی ہے. آپ یہودی، عیسائی، پارسی جو بننا چاہتے ہو جاؤ. جس دن تم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لیا، اب تم نے اسلام کے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لیا. اب تمہیں وہ سارے رول فالو کرنے ہوں گے جو اسلام کے ہیں. اب اگر تم رول فالو نہیں کرو گے اب فائن ہوگا، اب مار پڑے گی، اب سزا ملے گی. اور کچھ کام ایسے ہیں جن پر نام کٹ بھی سکتا ہے جو آپ کو واپس کافر بنا سکتے. اب آپ کو اسلامی اصولوں کو فالو کرنا پڑے گا، خود بھی کرنا پڑے گا اور حکومت کا ذمہ ہے کرائے. جیسے وہ گھٹیا کالج ہو جاتے ہیں نا بعض جن کی انتظامیہ نکمی ہوتی ہے تو وہ بچوں پہ سختی نہیں کرتی. وہ ہماری حکومتیں ویسی نااہل نکمی حکومتیں ہوئی ہیں. ورنہ اسلامی حکومت کا ذمہ ہے نماز کا قیام، حلال ذرائع کا قیام، بلا سود کاروبار کا قیام، فحاشی کا خاتمہ، بے پردگی کا خاتمہ. یعنی اوور آل جو ہمارا اسلامک سسٹم ہے اس کو رائج کرنا تاکہ عام بندہ جو کمزور ہے وہ بھی چل سکے. تو جب کوئی اسلام لے آیا اب لا اکراہ فی الدین کا اس کے لیے بہانہ نہیں ہے. ہاں اس کو تو دین پر چلنا پڑے گا. لہٰذا اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ قید. ہاں اسے قید کر دیا جائے گا.
علماء کے ساتھ. ہاں یہ کہ وہ قید میں رہے گا لیکن قید اس کی مجرموں کے ساتھ نہیں ہوگی، اصلاح خانے میں ہوگی. وہاں پر علماء اس کی تربیت کریں گے، اس کو صحیح کریں گے، تب تک رکھیں گے اسے جب تک کہ وہ نمازی نہیں ہو جاتا. جب نمازی ہو جائے گا اسے رہا کر دیا جائے. لہذا لا اکراہ فی الدین کا اناؤنسمنٹ ان کے لیے ہے جو مسلمان نہیں ہو رہے. تمہاری مرضی ہے ہو نہ ہو نہ ہو، لیکن جو مسلمان ہو گیا اسے اسلام کے اصولوں کو فالو کرنا پڑے گا. کیوں جبر نہیں ہے جی دین میں؟ مسلمان کیوں نہیں کیا جائے گا جبرن؟ کیونکہ قد تبین الرشد من الغی. قد بلا شک و شبہ، اصل میں قد جو ہے نا یہ ہیز ہیو کے معنوں میں آتا ہے. جن معنوں میں ہیز اور ہیو استعمال ہوتے ہیں نا انگلش میں، وہ معنی ہے. تو تحقیق، بے شک، ہو چکا وغیرہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تبینہ واضح ہو چکی ہے، بین سے ہے، بیان اسی سے لفظ ہے، مبین اسی سے ہے. کیا روٹ ہے اس کی؟ بایانو. تا با نہیں ہوگی، بایانو، بین اسی سے پھر مبین وغیرہ ہے. تا تو اس کے اوپر فعل کا صیغہ ہے، با یا نون. آپ کے پاروں کے پیچھے روٹس لکھی ہوئی ہیں. روٹس میں نے آپ کو شیئر بھی کر دی ہیں گروپ کے اندر، سو ڈونٹ نیڈ ٹو رائٹ دیم اگین. یاد کرنے سے فرق پڑے گا، ہاں یاد کرنا ہوگا. الرشد اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور معرفہ ہے. زینب الرشد مذکر کیوں ہے؟ جلدی بولا کرو بیٹے. آپ بتائیے خاتون، آپ بتائیے. حفصہ، میں نے کہا تھا نا جب میں پوچھوں گی تب آپ نہیں بتائیں گی. بتائیے جلدی بتائیے نا، گھنٹہ نہیں لگانا. کام کے والے سے کہ حکم دیا گیا. حکم سے مذکر مونس کیسے بنتا ہے؟ نہیں، حکم دینے سے مذکر مونس کیسے بنے گا؟ تو ہدایت تو مونس ہے اردو میں، ہدایت تو دی جاتی ہے. کبھی ہدایت دیا گیا ہے؟ جی نہیں پتا. 1/3 نالج کس جملے میں ہے؟ لا، ٹیچر تا کا مجھے نہیں صیغہ پتا. آتا ہے. سوری عظما، کیا کہا آپ نے؟ اس میں جو ہے وہ تا کا صیغہ آتا ہے مونس کے لیے اینڈ میں، اور رشد میں نہیں آ رہا نا. اچھا آپ بتائیے، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اس میں تا کا صیغہ نہیں، تا کا صیغہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے. بات یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ چیزیں تو حقیقتاً مذکر اور مؤنث ہوتی ہیں، جیسے عورت مرد، بلا بلی. اور جو چیزیں مذکر اور مؤنث نہیں ہوتی انہیں مؤنث سمائی یا مؤنث قیاسی کہتے ہیں. یعنی کہ وہ مؤنث نہیں ہے نہ وہ مذکر ہے. ہدایت مؤنث ہے کہ مذکر؟ بندہ کی بڈھی نہیں، وہ تو ایک فیلنگ ہے، ایک کیفیت ہے. تو لہٰذا اس کو اگر اہل زبان مؤنث کہیں گے تو ہم مؤنث کہیں گے، اہل زبان مذکر کہیں گے تو ہم مذکر کہیں گے. تو اہل زبان کے کہنے کی وجہ سے ہم نے سنا اور سن کر جانا مؤنث ہے، اس لیے اسے مؤنث سمائی یا مذکر سمائی کہتے ہیں. اہل زبان نے کیسے جانا؟ انہوں نے اندازہ کر لیا. زبان میں کیونکہ آپ لفظ کو استعمال نہیں کر سکتے، اسم کو استعمال نہیں کر سکتے جب تک اسم کو آپ مذکر یا مؤنث نہ مان لیں، تو انہوں نے قیاس کر لیا کہ اس کو ہم مؤنث مانتے ہیں. اس لیے مؤنث قیاسی، مذکر قیاسی ایک ہی بات ہے. اب بات یہ ہے کہ جس اسم میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے، صرف تا تو علامت نہیں نا، 5 علامتیں ہیں مؤنث کی. تو تا آپ نے دونوں نے تا کہا اتفاق سے، لیکن صرف تائے مربوطہ ہی علامت نہیں ہے مؤنث کی اور بھی علامتیں ہیں. تو علامت مؤنث موجود نہیں ہے نا، کہ ہے؟ اعتماد ہے کہ نہیں؟ رشد لفظ جو ہے اس میں مؤنث کی کوئی علامت ہے؟ نہیں ہے.
اس لیے یہ مذکر ہی استعمال ہوگا. تو یہ مذکر ہے جی. من الغی، غی سے، غین لفظ ہے، اس کو بہت سارے بچے آج کل گ بولتے، گئی گئی. ابھی ایک بچہ پڑھا میرے پاس، بڑا پیارا بچہ ہے، تو وہ کہے گا یہ کہ جہاں غین آ جائے، گاف. ہاں، تو بڑا مشکل ہو رہی ہے مجھے بھی اور اسے بھی. میرے کانوں پہ بہت گراں گزرتا ہے. یہ ساؤنڈ گ کا ساؤنڈ ہے ہی نہیں نا عربی میں، ہے ہی نہیں. ایک تو یہ نا کہ چلو موٹے کاف کو باریک کاف بول دیا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کم محسوس ہوتا ہے. جن کو نہیں آتی تجوید ان کو تو بالکل ہی نہیں ہوتا. لیکن گ کا ساؤنڈ، اللہ اللہ. تو بچوں کو عادت ڈالیں. وہ اصل میں دیکھتے ہیں شروع سے انڈین چینلز، کارٹون بھی سارے انڈین ہی ہے، تو اس کے اندر وہ گ کا لفظ بولتے. وہ غین ان کا کلیئر نہیں ہے نا، سین شین کا فرق ہے، غین کا فرق ہے. وہ میں تو زیادہ دیکھتی نہیں ہوں، لیکن کبھی جو تھوڑی بہت کان میں بات پڑتی ہے تو ان کی زبان ظاہر ہے وہ ان کا اپنا ایک خاص قسم کا ایکسنٹ ہے. تو آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کو غین کا ساؤنڈ سکھائیں، کیونکہ عربی میں گ کا ساؤنڈ نہیں ہے. اب ایک بچے کو غین کا ساؤنڈ جنریٹ کرنا ہی نہیں آ رہا، آ ہی نہیں رہا، جہاں غین آتا ہے وہ گ بولتا ہے، تو یہ بڑا مشکل ہے. وہ سیکھے گا، پتہ نہیں کب سیکھے گا. تو یہ بڑا خیال رکھیں. اسی طرح ف کو نا وہ ف بولتے ہیں، ف کو پھا بولتے ہیں. تو یہ بھی دھیان رکھیں. ہاں، جیسے فرادہ، فرادہ آپ کو پٹنا پڑتا ہے ان کے ساتھ بہت ٹائم، کیونکہ وہ بچے 5-6 سال کے ہو گئے ہیں نا، ان کا ایک ایکسنٹ بن گیا. ان کو اس ایکسنٹ سے واپس لانے میں نا دماغ کی دہی بنتی ہے، سچ مچ بنتی ہے. اب یہ بچہ بڑا پیارا بچہ ہے، علی نام ہے، اللہ اس کو برکت دے، اور وہ کوشش بھی بہت کرتا ہے. وہ گ گ کی کوشش بھی بیچارہ بڑی کرتا ہے میرے ساتھ، لیکن اس کا ابھی تک ف تو اس کا ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن غ ابھی تک ٹس سے مس نہیں ہوا. 12 سے ہی وہ نہیں یہ پھر گاؤں. گاف ادھر ہی، وہ جہاں غین آئے گا وہ گ کر دیں گے. تو یہ پتہ کیا ہے، یہ انڈین ایکسنٹ ہے. اب ان بیچاروں کی تو جو وہاں پر مسلمان رہتے ہیں وہ تو چلے، ان کے لیے تو ایک ایکسکیوز ہے نا، ان کو بھی سیکھنا پڑے گا، لیکن بہرحال ان کے بچے تو وہاں رہتے. اب ہمارے تو نہیں رہتے، تو ان کو اپنی زبان بھی سکھائیے. ابھی میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ فن لینڈ گئی ہیں، ان کو وہ ملا اسکالرشپ، شادی شدہ ہیں، بال بچے دار ہیں، تو بچے بھی آئے ہیں. تو ابھی بچی کو وہ داخل کرا رہی نرسری میں، چھوٹی بچی ہے ان کی، بچہ تو بہت ہی چھوٹا ہے. اینی ویز، تو مجھے بڑی اچھی بات لگی. وہ مجھے بتا رہی تھی کہ فرسٹ ڈے تھا، وہ لے کر گئی تو ٹیچر ملی ان سے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہاں پر 2 لینگویجز ہم بولتے ہیں، اسپینش اور انگلش. یعنی کہ فن لینڈ میں 2 لینگویجز بولی جاتی ہیں، اسپینش اور انگلش. تو انہوں نے کہا آپ کی اپنی مدر ٹنگ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اردو. تو اس نے کہا گھر میں آپ بچے سے صرف اردو بولیں گے، کوئی انگلش نہیں بولنی، کوئی اسپینش نہیں بولنی، تاکہ اس کی اپنی مدر ٹنگ مضبوط اور کلیئر ہو. اور ہمیں آپ چن کر بتا دیں کہ آپ اپنے بچے کو انگلش سکھانا چاہتے ہیں فی الحال یا اسپینش. ہم اسکول میں ایک لینگویج بولیں گے بچے کے ساتھ، فی الحال اتنا ہی بہت. اور گھر میں اس نے سختی کی، وہ اکثر اپنی بیٹی سے انگلش بولتی ہے نا، تو وہ اردو بول رہی تھی، تو میں نے پوچھا کہ میں نے مذاق کیا، میں نے کہا پاکستان پہ انگریزی بولتی تھی، فن لینڈ جا کر اردو بول رہی ہے. تو ہنسنے لگی. تو اس نے پھر مجھے بتایا کہ اس کی ٹیچر نے سختی سے کہا ہے کہ گھر میں آپ نے مدر ٹنگ بولنی ہے اپنی، تاکہ اس کی جو مدر ٹنگ ہے وہ کلیئر ہو، ہے نا. ہمارے بچے دیکھو جو امریکہ گئے، نہ اردو آندی ہے نہ انگریزی آندی ہے، سارے تو ہی ویلے. اور یہاں کتنے کم بہترین اسکول ہوں گے نا، اور آپ ڈالیں گے تو کہیں گے. یعنی ایک عزیز تھی میری، تو ان کا بچہ آیا تو وہ ہر بات انگریزی میں کہہ رہا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ وائی ڈونٹ یو اسپیک اردو؟ کہتا ہے مائی ٹیچر ٹولڈ می یو آر ناٹ سپوز ٹو اسپیک اردو ایکسپٹ ان دا پیریڈ آف اردو، کہ اردو دی کلاس کے سوا اردو نہیں بولنی.
تو میں نے مذاق کیا ان سے، میں نے کہا بیٹے آپ کی بدقسمتی، آپ پاکستان میں پیدا ہو گئے، آپ کو تو یورپ شورپ میں ہونا چاہیے تھا. بچہ ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تھکے ہوئے اسکول ہے نا، جن کی کوئی پالیسی نہیں ہے، جن کی اپنی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، اور پیرنٹس کو بھی، والدین کو بھی لگتا ہے کہ ساڈا بچہ انگریزی بولے گا نا تو ایسا مطلب ہے پڑھا لکھے. تو زبان حفاظت کیجیے، آپ کی پہچان ہے. اور ہماری زبان ہے اردو، اور ہم ہی نہیں بول سکتے، گ گ کرتے پھرتے ہیں. تو غین کا ساؤنڈ، فا کا ساؤنڈ، کیونکہ یہ کہنا کہ جی میرے بچے نہیں دیکھتے، یہ کہانی ہے، سب بچے دیکھتے ہیں. کارٹون ہے ہی ہمارے پاس، یا انگریزی یا انڈین. تو کچھ انڈین کارٹون اچھے بھی ہیں اچھے، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اچھے بنائے ہوئے ہیں، وہ اچھے ہیں، بچے دیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں، کوشش یا تو یہ کریں کہ ان کو انگریزی کارٹون دکھائیں اچھے والے. فکسیز ایک کارٹونز ہیں بہت اچھے ہیں، اس میں وہ واقعی اچھے ہیں. وہ یعنی کہ ایک بچہ ہے، وہ کمپیوٹر کا اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کو جو ہے نا کمپیوٹر کی کچھ کمپیوٹرائز فرینڈ مل گئی ہیں، جن کے ساتھ مل کر وہ مختلف چیزیں بناتا رہتا ہے، گیجٹس بناتا رہتا ہے. دیٹ از این انفارمیٹیو پروگرام فار کڈس، اچھی چیز ہے. اس کی زبان بھی بہت اچھی ہے انگلش کے اعتبار سے، پراپر انگلش زبان ہے، تو اچھے ہیں. ایک دو اور بھی کارٹون ہے، وہ بھی اچھے ہیں، چاہیں تو دیکھیں، یعنی بچے دیکھیں. بہرحال اب اگر بچوں کا انٹرسٹ نہیں بنتا، وہ انڈین کارٹون دیکھتے ہیں، تو پھر ان کی زبان پہ تھوڑا چیک رکھیں، خاص طور پہ جو چھوٹے بچے نا لیس دین 5 ایئرس، کیونکہ زبان سیکھنے کی عمر 6 مہینے سے 5 سال تک ہوتی. جو زبان بچہ پہلے 5 سال میں سیکھتا ہے وہ سب سے کلیئر سیکھتا ہے، باقی زبانیں وہ ویسی نہیں سیکھ سکتا. تو لہٰذا یاد رکھیں کہ آپ کے بچے کی عربی کی بنیاد اردو نہیں بننا ہے. تو جی وہ گ گ کرے گا نا تو وہ بےچارا گ گ ہی کرتا رہے گا، پھر بہت مشکل ہو جاتا. تو محنت کریں. مجھے غی کو دیکھ کر یاد آ گیا، لیکن یہ بڑا کامن پرابلم ہے. خیر، اب غی کا لفظ بھی جو ہے مذکر ہے، اس میں مونس کی علامت بھی نہیں ہے، اور یہ مونس قیاسی بھی نہیں ہے. اردو میں گمراہی بھی مونس استعمال ہوتی ہے، زبان کا فرق ہے بھائی. قد تبین الرشد من الغی، گمراہی ہدایت سے الگ واضح کی جا چکی ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے جبر کی، اکراہ کی؟ کیونکہ ایوری ون نوز واٹ از رائٹ واٹ از رونگ. اب جس نے اس کے بعد بھی غلط جانا ہے جائے، کوئی جبر نہیں ہے. بلاغ ہمارا کام ہے، ڈنڈے مارنا ہمارا کام نہیں ہے. کس کو؟ جو اسلام نہیں لایا اس کو. ایک مسلمان کو تو پھر ہم کھینچ کے لے کے جائیں گے. آپ دیکھیں فوج میں آپ کے بچے جب جاتے ہیں اور وہ ڈرل میں لیٹ آئیں یا کچھ، تو سزا ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ ہاں، لیکن ایک عام بندہ، ایک شہری، وہ ڈرل میں نہیں آتا تو اس کو کوئی کچھ کہتا ہے؟ نہیں کہتا نا. جب آپ نے اللہ کی فوج کا حصہ بننا قبول کر لیا، ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کی فوج ہیں، ہم انصاف کا نظام قائم کرنے والی آرمی ہے. الگ بات ہے کہ انصاف کا نظام قائم کرنے والی آرمی جو ہے وہ بیٹھ گئی اپنے ہتھیار کھول کر چھوڑ کر آسائشوں میں لگ گئی، اور دنیا میں یہ ظلم کا نظام رائج ہو گیا. لیکن فائنلی کام ہم ہی کریں گے. ایک مجبوری ہماری ہے، تو ایک اللہ پاک کے بھی جو ہے، ہاں اللہ کے لیے بھی ضروری ہے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم کام نہیں کریں گے تو مار کھائیں گے، کام کرنا پڑے گا. اور اللہ پاک کے لیے ضروری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، دوسرا نبی نہیں آنا، اب نہیں آنا. خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اب کسی نبی نے نہیں آنا، اب یہی امت آگے چل گئی. اور اقبال نے سچ کہا تھا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، ہم مٹ گئے تو توحید بھی مٹ جائے گی. ہے نا کہ نہیں؟ ہاں، تو ہمیں باقی رکھیں گے، اللہ ہمیں ہی باقی رکھیں گے. اللہ کا لشکر ہم ہی ہے بھائی، اور کوئی نہیں ہے. تو آرمی جوائن کرو، اور پھر چاہو کہ تمہیں سونے دیا جائے، تمہیں کھانے دیا جائے، تمہیں موٹے ہونے دیا جائے، تو وہ تو پھر اللہ نہیں کرے گی. آرمی جوائن کرنے کے بعد مار پڑے گی. ہاں جوائن کرنا ہے نہیں کرنا، دیٹ از یور فری ول، تمہاری مرضی، دیکھ لو، سوچ لو. اس مشقت کا انجام بہت اچھا ہے، اور اس راحت کا، دنیا کی راحت کا انجام بہت برا ہے. جنت ہماری پسند پہ نہیں چھوڑی گئی، ہے نا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے؟ جنت کن چیزوں کے نیچے دبی پڑی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی، ناپسندیدہ جی ناپسندیدہ چیزوں کے نیچے دبی پڑی ہے، بارک اللہ فی علمک، اور مجھے جہنم دکھائی گئی اور وہ خواہشات کے نیچے دبی پڑی، یعنی خواہشات پورے کرتے جاؤ اپنے، جائز ہے ناجائز ہے حلال ہے حرام ہے، پورے کیے جاؤ، جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ اور جو نفس کو پسند نہیں وہ کرو۔ نفس کو کیا پسند نہیں؟ سردی میں وضو کرنا پسند ہے نا، گرم گرم بستر سے اٹھ کر نماز پڑھنا، یعنی آج لٹرلی اللہ مجھے معاف کر دے پر میرا دل نہیں چاہ رہا تھا اٹھنے، اب خنکی ہو گئی ہے نا، تو کوزی ہو کر پڑی تھی تو دل چاہ رہا تھا کہ نہ اٹھوں، دل یہی چاہ رہا تھا کہ نہ اٹھوں، اٹھ گئی الحمدللہ، اس نے اٹھا دیا، اس کی توفیق ہے، لیکن دل یہ چاہ رہا تھا کہ نہ اٹھا جائے۔ یہ مسئلہ گرمی میں نہیں آتا، ہاں گرمی میں لاکھ ایسیوں بندہ اٹھ جاتا ہے، سردی میں بستر سے اٹھنا اللہ اللہ اللہ۔ تو آپ دیکھیں، اٹھنا، وضو کرنا، نماز ادا کرنا، اچھے بھلے کام کر کے تھک ہار کے آ کے بیٹھے ہیں اور ٹانگوں کو گرم کر رہے ہیں ہیٹر کے آگے، اور اب عشاء کے لیے اٹھنا ہے، نفس کو پسند نہیں ہے نا، روزہ رکھنا نفس کو پسند نہیں ہے، فلم دیکھنے کی بجائے قرآن سننا نفس کو پسند نہیں ہے، کوئی مجھے کچھ سنائے اور میں اس کو جواب نہ دوں، نفس کو پسند نہیں ہے نا، اس کی ہمت کیسے ہو مجھے کچھ کہہ کے جائے۔ تو ہر وہ بات جو نفس پر گراں ہے دیکھ لے وہ نیکی ہے، صبر کرنا، شکر کرنا، عبادت کرنا، سبقت کرنا۔ نفس کہتے ہیں کس مصیبت میں خود کو ڈالا ہوا ہے، آرام کرو، مزے کرو، ایک بار دنیا میں آئے ہو۔ اسلام کہتے ہیں نہیں، ایک ہی بار دنیا میں آئے ہو، جنت کے لیے کوشش کر لو، دوسرا موقع نہیں ہے۔ تو ہر وہ چیز جو نفس پر گراں ہے، دراصل وہ اسی لیے گراں ہے تو وہ ایک نیکی ہے۔ اور وہ حسن بصری کی بات بڑی جامع ہے رحمہ اللہ، کہ اپنا پہلا پیر نفس پہ رکھو، دوسرا جنت میں ہوگا۔ تو لہذا جی ناپسندیدہ چیزوں سے ہی نیکی نکلتی ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے گمراہی کو، ہدایت کو واضح رکھا، جس کا جو دل چاہے کرے، مسلمان ہونا ہے یو آر موسٹ ویلکم، نہیں ہونا دیٹ از یور چوائس، جاؤ جو کرنا ہے۔ آؤ گے تو میرے پاس، پھر پوچھوں گا کیا کر کے آئے۔ فامن، تو جو کوئی یکفر، کفر کرے گا، بالطاغوتی، طاغوت کا، طاغوت کی روٹ کیا ہے جی؟ طاغین یا طاغین، واو دونوں ہی ہیں، طغا سے ہے، یہ سرکشی کو کہتے ہیں۔ طاغوت وہ ہے جو سرکشی کی دعوت دے، ٹھیک ہے، طاغی ہوتا ہے سرکش، طاغوت سرکش خود تو ہے، طاغوت وہ ہے جو لوگوں کو سرکشی پر آمادہ کرے، انوائٹ کرے، آؤ باغی ہو جاؤ۔ اللہ کا باغی ہونے کی دعوت نہیں دیتے، وہ ہڈن ہوتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حسین بات فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں اگر لوگوں کو آ کر شیطان کہتا ہے شرک کرو، لوگ تو شیطان کو مار ڈالتے، اس نے کبھی شرک کے لیے نہیں کہا، اس نے طریقے ہم سے وہ کرائے جو مشرکانہ ہیں، جیسے ہمارے اپنے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شرک کو شرک نہیں سمجھ، اسی طرح شرک کروایا اس نے، بالکل اسی طرح طاغوت کا معاملہ ہے۔ وہ آپ کو، آپ دیکھیں بہبود آبادی، کبھی انہوں نے کہا کہ اللہ کی نافرمانی کرو آپ سے؟ نہیں، وہ آپ سے بڑا ہمدرد بن کر کہتے ہیں آبادی کنٹرول کرو، تباہ ہو جاؤ گے، ایٹم بم سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے، اس طرح کے قصے سناتے ہیں، نام بھی کیا رکھے، بہبود آبادی، ویلفیئر آف دا پاپولیشن۔ اور ہے کیا یہ؟ حرام کو حلال کیا نا، توریت میں بچے کا قتل حرام، انجیل میں بچے کا قتل حرام، قرآن میں بچے کا قتل حرام۔ دو جرائم ایسے ہیں جنہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک اور قتل انسان۔ انسان کا قتل معاف نہیں ہوگا نا۔ اور آپ دیکھیں قتل کی یہ بدترین شکل ہے، قتل، معصوم جان کا قتل، اور خود اپنے سگے بچے کا قتل، بچہ بھی وہ جو بیچارہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا، اور پیسے دے کر کروانا۔ اس سے بڑا جرم آپ لا سکتے ہیں دنیا میں؟ اس سے بڑا کوئی جرم نہیں۔
اپنی مرضی کے ساتھ اپنے بچے کو قتل کروانا، ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں بچے کے. ابورشن اور کیا ہوتا ہے؟ اتنے اتنے پیسز نہیں نکلتے باڈی سے. اگر زیادہ نہیں بھی پتا ہے، ویسے تو اس کی پوری جو ہے وہ ویڈیوز موجود ہے، لیکن فرض کریں نہیں بھی پتا ہے تو اتنا تو پتا ہے نا کہ ابورشن کی میڈیسنز وغیرہ جب لیتے ہیں تو اتنے اتنے پیسز اندر سے نکلتے ہیں. تو کیا مطلب ہے کہ وہ جو بچہ ہے وہ جس لیول پر بھی اس کی گروتھ ہے، وہ بچہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، کیما کیما ہو جاتا ہے، اور پھر وہ باڈی سے نکلتا ہے. آپ کا بچہ پیدا ہو گیا ہو اور کوئی اس کو ٹکڑے کر دے تو کیسا واویلا مچائیں گے. اور جو بچہ پیدا نہیں ہوا پیسے دے کر اس کا ایسا قتل کراتے ہو اور پھر معصوم بنتے ہو. یہ ہے طاغوت. انہوں نے کبھی کہا کہ آپ اللہ کے خلاف جائیں؟ کبھی کہا کسی فیملی پلاننگ کے ادارے نے کہا اللہ کے خلاف جاؤ؟ نہیں، وہ تو دین کو لاتے ہی نہیں بیچ میں. وہ تو آنسو بہا بہا کر آپ کو کہتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، آبادی اتنی ہو جائے گی فلانے سندھ میں، اور ذرائع اتنے ہو جائیں گے، آپ تو بھوکے مر جائیں گے، آپ کے پاس تو کھانے کو نہیں ہوگا، آپ کے پاس تو پہننے کو نہیں ہوگا. یہ رونا روتے ہیں نا، آپ کے ہمدرد بن کر آتے ہیں. یہ ہے طاغوت. اچھا، سود کا نظام جب حکومتوں نے رائج کیا، انہوں نے آپ کو کہا اللہ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ؟ نہیں کہا نا. انہوں نے کہا اوہو پاکستان کے مالی حالات بڑے خراب ہیں، تو اگر ہم لوگ ایسے اور ایسے سسٹم بنائیں گے نا تو ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے. آپ کا ٹائم نا چینج ہو گیا سردی کی وجہ سے، 10 سے 12 ہو گیا. لاک ڈاؤن کی وجہ سے نا دکان پہ بھی نہیں میں وہ نہیں، میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں. جی میں نے سن لیا تھا پہلے آپ نے بتایا تھا نا، فالو کروں گی انشاءاللہ. کوئی مسئلہ نہیں، وہ کوئی بات نہیں. اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، آمین. اللہ اکبر. جی تو آپ دیکھیے کسی نے آپ کو کہا کہ اللہ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، حالانکہ سود کا حکم کیا ہے؟ جو احکامات پڑھنے کے بعد بھی سود نہیں چھوڑتا وہ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. باقاعدہ الفاظ ہے نا اللہ کے. اب آپ سے تو یہ کسی نے بھی نہیں کہا، کبھی کسی ایک گورنمنٹ نے بھی کہا نہیں، لیکن انہوں نے وہ سارا سسٹم رائج کر دیا. آج آپ کے اپنے ذاتی حلال کے پیسے، آپ نے محنت کی ہے، آپ کی تنخواہ بینک میں آتی، آپ مجبور ہیں، وہ آپ کو ہاتھ میں دیتے ہی نہیں ہے. آپ نے حلال کمایا ہے، ایک ایک پیسہ حلال کا ہے آپ کا، لیکن نکلوانے آپ کو بینک سے پڑیں گے. یہ ہے جو سود نہیں کھائے گا اسے غبار پہنچے گا. سسٹم سارا سود کا بنا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ حج کے لیے جاتے ہیں نا اپنے حلال پیسوں سے جاتے ہیں، مگر سارا پروسیس ہوتا ہے تھرو بینک. کیا کریں، پھنسے ہوئے ہیں. یہ ہے طاغوت. طاغوت وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کے رستے پر جانے کی ترغیب دیتا ہے، مگر وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کی نافرمانی کرو. وہ آپ کو یہ کہیں گے عورتیں کیوں بچے پیدا کریں، عورتیں کیوں گھر سنبھالیں، عورتیں کیوں گھروں میں بیٹھیں، عورتیں گھروں سے نکلیں تاکہ گھر ٹوٹ جائے. وہ آپ کو انڈائریکٹ وے میں بگاڑیں گے. وہ آپ کے پردے پر اعتراض اٹھائیں گے لیکن وہ اسلام کا نام نہیں لیں گے، کیونکہ اسلام کا نام لیں گے تو آپ ڈیفینسو ہو جائیں گے نا. وہ یہ نام نہیں لیں گے، وہ آپ کو کہیں گے تم کتنی حسین ہو، تم اپنا اتنا حسین چہرہ کیوں چھپا کے رکھتی ہو، بندوں کو چاہیے نا کہ تمہیں تاڑے نہیں، تم کیوں پردہ کرو. یہ ہے طاغوت. یہ ہے طاغوت. طاغوت کسی شخص کا نام نہیں ہے. طاغوت انسان بھی ہو سکتا ہے، شیاطین بھی ہو سکتے ہیں، نظام ہو سکتا ہے. پاکستان کا نظام طاغوتی نظام ہے. نظام ہو سکتا ہے، نظریہ ہو سکتا ہے. بہبود آبادی کا نظریہ طاغوتی نظریہ ہے. نظریہ ہو سکتا ہے، کتاب ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جو چیز اللہ کے نظام کے خلاف آپ کو بلاتی ہے، بھڑکاتی ہے، اور آپ کو اللہ کے نظام کے خلاف آنے کی دعوت دیتی ہے، وہ طاغوت ہے. نفس بھی طاغوت ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ طاغوت کون ہے. اس وقت ہم طاغوتوں میں گھرے ہوئے، گھر کے اندر نفس، فیملی ممبرز، دوست احباب، باہر چلے جائیں حکومت کا نظام، سوشل میڈیا، سارے ہی طاغوت ہیں جی. سب سے بچ کر چلنا ہے. اسی لیے ہماری آزمائش مشکل ہے، بہت مشکل. ہمارا امتحان کڑا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم علیہم اجمعین پر آسانی تھی، ایک ان پر جو مشقت تھی وہ بھی بہت تھی، لیکن جو آسانی تھی
یعنی کہ جیسے ان کو مارے پڑتی تھی، ہمیں نہیں پڑی. ان کو جس طرح تشدد کیا گیا ہمیں نہیں کیا گیا. انہیں نکال دیا گیا، ہمیں نہیں یہ سہنا پڑا. لیکن آن دا ادر ہینڈ ان پر جو فضل رہا، بندہ آ کر بہکا لے تو بہکا لے. اگر وہ چلے گئے، جیسے وہ مدینے آ گئے تو آگے سیف ہو گئے. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے نا. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے ہم جائیں تو جائیں کہاں. موبائل تو ہر ایک کے پاس ہے، انٹرنیٹ سب کے پاس ہے، لیپ ٹاپ سب کے پاس ہے. آپ نے گانا سننا چھوڑ دیا، آپ کو اللہ نے ہدایت دی، آپ نے سنا موسیقی حرام ہے، آپ نے گانا سننا چھوڑ دیا. لیکن آپ جہاں آپ گاڑی میں بیٹھیں گے، بس میں بیٹھیں گے، گانے چل رہے ہیں. آپ گھر سے باہر، گھر کے اندر بیٹھے ہیں، باہر سے گاڑیاں گزر رہی ہیں، ہماری مین روڈ ہو گئی ہوئی ہے نا، تو گاڑیاں گزر رہی ہیں تو اتنے اونچے اونچے گانے چل رہے ہیں. آپ کے ہمسایوں میں شادی اور گانے چل رہے ہیں. آپ کسی کے ہاں انوائٹیڈ ہیں شادی پر اور وہاں گانے چل رہے ہیں. کسی کے گھر فنکشن پر انوائٹیڈ ہے، وہاں گانے چل رہے ہیں. آپ کالج میں پڑھتے ہیں اور کالج میں نام نہاد وہ مینا بازار ہے تو اس پر گانے چل رہے ہیں اور ناچ ہو رہے ہیں اور پریکٹسیں ہو رہی. کہاں چلے جائیں؟ کون سے غار ہرا میں پناہ لینا ہے؟ کون سے غار سور میں پناہ لینا ہے؟ کون سا کاف ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس کوئی کاف نہیں، کیونکہ ہم چھپنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے. ہم تو دنیا کو بدلنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. کاف تو ان کو بتائی جائے نا، غاریں تو ان کو بتائی جائے جنہوں نے غاروں میں پناہیں لینی ہو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرا میں جاتے تھے تب تک جب تک وحی نہیں آئی تھی. اقرا کے بعد کبھی ہرا میں گئے؟ کبھی نہیں گئے، کیونکہ اب اکیلے بیٹھنے کا مقصد کوئی نہیں تھا. تو ہمیں بھی کوئی کاف نہیں دیا گیا، کیونکہ ہم چند لوگوں کو مسلمان ہو کر پناہ گزین نہیں ہونا. ہمیں تو پوری دنیا کو بدلنا ہے. ہمیں اس وقت کو، اس عہد کو بدلنا ہے. ہمیں سب کچھ بدلنا ہے اور ہمیں اللہ کے دین کو سب پر غالب کرنا ہے. اور یہ کام ہمارے سوا کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا بھائی. ہم نے ہی کرنا ہے. اعتماد سے کہیں ہم ہی ہیں، ہم ہی ہیں. نکمے ہیں، نکارے ہیں، پر ہم ہی ہیں. اور ہمیں کارآمد ہونا پڑے گا، ہمیں اٹھنا پڑے گا، ہمیں کھڑے ہونا ہوگا. ہم ہی دین قائم کریں گے، کوئی اور نہیں آنے والا. ہاں مسلمان لوگ ہوتے جائیں گے لیکن ہوگی تو یہی امت نا. تو لہٰذا کوئی غار نہیں ہے جہاں بھاگ جائیں. انہی حالات کے اندر رہ کر انہی حالات کو بدلنا، اور یہ ہم ہی کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے اب سمجھ آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میری امت کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو مجھے نہیں دیکھیں گے، میرے بعد آئیں گے اور سن کر ایمان لائیں گے. یعنی ہم نہیں دیکھا ہم نے اوبویسلی. تو ان میں سے ایک بندہ جب کوئی نیکی کا کام کرے گا تو اسے 50 گنا اجر ملے گا. 50 بندوں کا نیکی کرنے کے برابر اجر ملے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے 50 کہ ان کے 50؟ آپ نے کہا تمہارے 50. تو میں بڑی حیران ہوئی، یہ بہت بڑی بات ہے. تو میں بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے تو خوشخبری، لیکن کیوں ایسا کیوں؟ ان کی تو بڑی آزمائش تھی، ہمارے تو آسان معاملے. مجھے اب سمجھ آتی ہے ان کی آزمائش فزیکلی مشکل تھی، ہمارا معاملہ تو اور ہو گیا ہے. ہماری آزمائش تو نفس سے کر لی گئی، اور نفس کی جنگ سب سے مشکل ہے. اپنے آپ سے لڑنا. ہمارا مد مقابل اس وقت ہمارے سوا کوئی نہیں. اپنے آپ کو لگام ڈالنا سب سے بڑا جہاد ہے. تحفہ مجھے انا کا یہ اچھا دیا گیا، مجھ کو میرے وجود سے الجھا دیا گیا. ہم وہ نسل ہیں جو اپنے وجود سے الجھائے گئے. اور آج ہر طرف طاغوت کی بظاہر حکمرانی، بظاہر ہر طرف طاغوت ہے. اللہ کا دن غالب آئے گا اپنے وقت پر، لیکن اللہ پاک اسی طرح آزماتے ہیں. یہ ہماری آزمائش ہے جی، مومنوں کی آزمائش. اللہ آزماتے ہیں. مشکل وقت میں کون ساتھ ہے کون نہیں. احد میں آزمائش ہوئی تھی نا. اگر احد جیت جاتے تو منافقوں کی کیا آزمائش ہوتی کوئی آزمائش؟ کوئی آزمائش نہ ہوتی. کمزور ایمان والوں کی کوئی آزمائش ہوتی؟ کوئی آزمائش نہ ہوتی. جیت آتے مسلمان، جیسے بدر جیت گئے تھے ویسے احد جیت جاتے تو منافقوں کا منہ رہتا کچھ کہنے کا؟ نہیں نا. اچھا اب منافق آزما لیے گئے، کھل کر ننگے ہو گئے منافق. دوسری طرف مومن آزمائے گئے، خالص مومن مگر کمزور.
اور پھر اللہ نے کیسا آزمایا کہ احد کے اگلے دن جب بھیجا مسلمانوں کو کفار کے تعاقب میں، تو دیکھیں انہوں نے کیسے اس آزمائش میں کھرا اترے. ایک ایک بندہ زخمی تھا مگر سب گئے نا. تو کلیئر ہو گئی دو چیزیں، منافق کون ہے، مومن کون ہے. دوسری بات، جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہے اس کا عزم کتنا، اس کا حوصلہ کتنا، وہ کتنی ذمہ داری کے لائے. تو اگر ٹیسٹ نہیں لیں گے تو پتہ کیسے چلے گا. آپ لوگ ایک چیز دیکھیں کہ ٹیسٹوں سے پہلے تو سارے ہی عالم تھے نا. ٹیسٹوں کے بعد پتہ چلا نا کتنا آتا ہے. خود کو بھی پتہ چلا، مجھے بھی آئیڈیا ہوا. یہی فرق ہوتا ہے. لہٰذا ٹائم ٹو ٹائم، ہر 100-200 سال کے بعد یہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ شر بڑھ جاتا ہے، یہ آزماتے ہیں اللہ ہمیں. اب شر بڑھا، خیر وضاحت دب گئی، وہ برے لوگ غالب آ گئے. اب کون کون بروں کو جوائن کرتا ہے، کون کون خیر کا دامن چھوڑتا ہے، کون دین کو چھوڑ کر بھاگتا ہے، کون منافقوں کو جا کر جوائن کرتا ہے، کون جو ہے وہ اسلام کو چھوڑتا ہے. کیونکہ اس وقت آج اسلام پر چلنے میں بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. آخرت دیکھی کسی نے نہیں ہے تو بلیو کمزور ہے. تو کون اس مشکل حالت میں کھڑا ہے، ڈٹ کر کھڑا ہے. نہیں تو نہ صحیح، نہیں رزق ملنا میں بھوکا رہ لوں گا، نہیں عہدہ ملنا میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، نہیں جاب ملنی میں کمپرومائز کر لوں گا، میں نے دین نہیں چھوڑنا، میں کھڑا ہوں اپنے دین کے اوپر. یہ حوصلہ بہت کم ہے نا، مگر یہ واضح کرتا ہے. پھر اللہ ایسی ایک جماعت چنتے ہیں، وہ جماعت الگ ہوتی ہے، پھر اللہ ذمہ داری دیتے ہیں. بھئی ایک ذمہ دار جماعت ہوگی تو ذمہ داری دیں گے نا. اگر ذمہ دار جماعت ہی نہیں ہوگی ذمہ داری کس کو دیں گے. تو یہ امتحان ہمارا ہے، اور پریشان نہ ہو، اس کا انجام بخیر. بس ڈٹ کر کھڑے رہے. وہ اقبال کہتے ہیں نا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار تک، ڈالی گئی جو عہد خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے. کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے، ملت سے اپنی رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. کہ خزاں میں جو ڈالی ٹوٹ گئی اس کو درخت ہرا ہونے پر ہریالی نہیں ملے گی. مشکل وقت میں ملت سے جڑے رہو، جب اچھا وقت آئے گا تمہارا بھی اچھا وقت آئے. یہی آزمائش، یہ آزمائش ہماری ہے، یہ عیسائیوں کی نہیں ہو رہی، یہ ہندوؤں. وہ تو ٹیسٹ بھی نہیں آئے، جو اس بندے نے داخلہ ہی جمع نہیں کرایا اس کا کس بات کا امتحان. اب جو میں پیپر لیتی ہوں آپ لوگوں کے لیتی ہوں، محلے داروں کے تو نہیں لیتی ہوں، میں تو بانٹ کے نہیں آتی، وہ کلاس میں ہی نہیں آتے، ان کا کس بات کا امتحان. لہٰذا یہ امتحان ہندوؤں کا نہیں ہو رہا، یہ عیسائیوں یہودیوں کا نہیں ہو رہا، یہ چینیوں کا نہیں ہو رہا، یہ امتحان ہمارا ہے. کیونکہ انرول ہم ہوئے ہیں تو ٹیسٹ ہمارا ہے. لہٰذا پھر یہ کہنا جی امریکہ کیوں آباد ہے، انڈیا کیوں ترقی کر رہے ہیں، او بھائی ٹیسٹ بھی ہم بیٹھے ہیں، ہم ٹیسٹ دے رہے ہیں، وہ تو دے بھی نہیں رہے. اپنے فیلئر کی ریزن ڈھونڈو، اپنے آپ کو صحیح کرو، اور بس ایک کلمہ قائم کر لو، لا الہ الا اللہ. اللہ آپ کو عرب و عجم کا حاکم بنا دے گا. پاکستان کیا ہے، یہ تو اتنا بیچارہ سا ہمارا پیارا سا مگر بیچارہ سا ملک ہے، اللہ آپ کو دنیا کا حاکم بنا دے. اس کو قائم کر. تو جی جو انکار کر دے طاغوت کا، انکار کرتے ہیں آپ طاغوت کا؟ کسی حد تک کرتے ہیں. کسی حد تک کرتے ہیں. بہت سچ کہا آپ نے، ہاں سچ کہا آپ نے. کیونکہ کہیں نہ کہیں میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو اچھے سمجھدار دینی گھرانوں سے ہیں مگر پیسے بینک میں رکھے ہوئے ہیں اور وہاں سے پروفٹ لے کر کھاتے ہیں. کلیئر سود ہے. کئی لوگوں کو میں جانتی ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی، آپ کا نہیں کہہ رہی، خدا نخواستہ میں ویسے بات کر رہی ہوں. آپ دیکھیں ملی جلی ہے چیزیں. ابھی عاطف اسلم آپ کو پتہ ہی ہوگا، بچوں کو تو خاص طور پر پتہ ہوگا، جو سنگر ہے. باجی کھڑی ہو جائے، شاباش شاباش. عاطف اسلم جو ہے نا سنگر ہیں، آپ کو پتا ہے، اب فلسطینیوں کے لیے انہوں نے بہت بڑا ڈونیشن دیا تھا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اب پیسہ ان کا سنگنگ کا ہے نا. اب مجھے کسی نے کہا قبول ہوگا، میں کہا بھائی اللہ پہ چھوڑو. اب ایک فیکٹر یہ ہے کہ بڑے بڑے عالموں کو توفیق نہیں ہوئی جن کا سالانہ ٹرن اوور کروڑوں میں ہے.
ہاں آپ کے ایسے ایسے عالم ہیں جن کا 125-150 کروڑ سالانہ ٹرن اوور ہے پیسوں کا، ان کو توفیق نہیں ہوئی. وہ سنگر ہے بچہ، مگر اس نے بہت بڑا ڈونیشن دیا. مجھے اب یاد نہیں ہے، پتہ نہیں اس نے کتنے کروڑ دیے، میں بھول گئی ہوں. اپنی ذاتی کمائی سے دیے. اب اللہ کی طرف ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں، اس کی نیت پر ہے. ہاں ویسے یہ ہے کہ گانے بجانے کی کمائی حرام ہے. اچھا اب ایک اور بات ہوئی، ہیٹس آف ٹو ہم، اللہ اس کو برکت دے. اور میں نے بڑے دل سے اس کے لیے دعا مانگی کہ اللہ جب اتنی توفیق دی ہے تو اسے توبہ کی توفیق بھی دے دے. سعودیہ میں بھی یہ ریسنٹ کانسرٹ ہوا ہے نا، یہ بھی ریسنٹ جو ہوا ہے، اس میں عاطف اسلم کو بھی بلایا گیا، یہ نہیں انویٹیشن آیا. آپ کو پتا سعودیہ میں پیسے بھی کھلے دینے تھے، پر اس نے کہا کہ میں سعودیہ کی حجاز کی سرزمین پر کانسرٹ نہیں کروں، میں وہاں نہیں گاؤں گا. یہ مجھے بہت اچھی لگی اس کی بات. ایک بڑے سے بڑے عالم کی جرت نہیں ہوئی، چوں کر سکا کوئی، سوری چوں، معذرت معذرت معذرت، اٹس مسٹیک اٹس مسٹیک، اس کا مذاق نہ بنائیں. کیوں کوئی کر سکا؟ نہیں نہیں، غلط بات ہے. علماء ہیں جو وہ کرتے ہیں، وہ ان کا کام ہے. مجھ سے صرف غلطی ہوئی ہے، سیریسلی، کوئی میرا ہڈن انٹینشن نہیں تھا. میں چوں کہنا چاہ رہی تھی، چوں، ہاں سلپ آف ٹنگ. چوں بھی کی کسی نے، سعودی گورنمنٹ ہے نا، سب کو ڈر لگتا ہے، وہ ایسے ایک سٹیمپ لگا دیں گے نا، یہ حرم داخل بھی نہیں ہو سکیں گے. ان سب کو پیسے ریالوں میں اور ڈالروں میں آتے ہیں، تو یہ تو کسی سے بگاڑ نہیں سکتے. نہ یہ پاکستان کے حکمران کو ناراض کریں گے، نہ یہ امریکہ کے حکمران کو ناراض کریں گے، نہ یہ جو ہے نا سعودی حکمران کو ناراض کریں گے. اور سعودی حکمران تو جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، امریکی پاکستانی پھر سن لیتے ہیں. جمہوریت ہے نا، نام نہاد ہے مگر جمہوریت ہے. سعودی تو بادشاہت ہے، وہ تو بالکل ہی چوں برداشت نہیں کرتے. تو ان کی جرت نہیں ہے، کوئی نہیں بولے گا. ہاں یہاں پر اگر کوئی حکمران کوئی کروا لے کانسرٹ وغیرہ، اس کو لان تان کر لیں گے، پھر اوپر سے بے شک کریں، کر لیں گے، ان کو نہیں کریں گے. لیکن ان سب سے بہتر رہا وہ بچہ، اللہ اس کو برکت اور ہدایت دے، اللہ سے توبہ کی توفیق دے. میرا دل بڑا خوش ہوا، واقعی ہوا، کہ اس نے کہا کہ میں حجاز کی سرزمین پر گانا نہیں گاؤں. اللہ اس کو توفیق دے. آمین، اللہ اس کو توفیق دے. اب دیکھیں ملی جلی باتیں ہو گئی نا، طاغوت کا انکار بھی ہے اور طاغوت پر چل ہے وہ سنگر. مجھے اس بات سے یہ بات یاد آئی. ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا، کسی حد تک انکار کرتے ہیں، کسی حد تک ہے وہ سنگر، لیکن اس سے کتنی بڑی بات کہی. Here is the difference. اب بات یہ ہے کہ یہ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ دعا کریں، جب اس کے اندر اتنی خیر ہے تو اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق عطا کرے. جنید جمشید صاحب کو بھی اللہ نے دی، جی بالکل دی، بالکل دی. اور اس بندے نے جب وہ پلٹے ہیں تو بڑا اس نے استقلال دکھایا، بہت استقلال دکھایا. تو اللہ پاک عاطف اسلم کو بھی توفیق دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آپ دیکھیں جنید جمشید صاحب کی میں بہت قدر کرتی ہوں، لیکن وہ انٹرنیشنل ایشوز پہ کبھی نہیں بولے. عاطف اسلم نے جب فلسطینیوں کا چل رہا تھا تب بھی جتنی آواز وہ اٹھا سکتے تھے اس بچے نے اتنی اٹھائی. آواز ہی اٹھا سکتا ہے نا، اور کیا کر سکتا ہے. وہ فوجی جنرل تو ہے نہیں کہ جا کے کچھ کر لے، سنگر ہی ہے، آواز ہی اٹھا سکتا. اس نے کمپین چلائی، اس نے یہ بائیکاٹ کی تحریک میں بہت حصہ لیا، اور پھر اس نے ڈونیشن بھی بہت بڑے 2 دفعہ اس نے دیے، بہت بڑے ڈونیشن دیے. یہی کچھ وہ کر سکتا تھا، اس نے کیا. اور اب دیکھیں وہ جا کر سعودی کنگ سے ہمارا حکمران جا کے مل سکتا ہے، ان کو شرم دلا سکتا ہے کہ بھئی ناچ گانا تم لوگ باہر جا کے دیکھ لیتے، تم لوگوں کے پاس اتنا تو پیسہ ہے، کیوں یہاں پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. وہ ایک کنگ دوسرے کنگ کو جا کر کہہ سکتا ہے، لیکن عاطف اسلم تو نہیں کہہ سکتا نا. وہ تو اپنی ذات کے لیے جواب دہ ہے، جو اس سے ہو سکا اس نے کر لیا. بڑی جرات کی بات ہے جی. اور پتہ کیا ہے، جس کا پیشہ ہو گانا بجانا، اس کو اتنا بڑا موقع مل رہا ہے. وہی بات ہے سعودی تو پھر لٹان دے نا، کوئی پیسہ جو بڑا ہے، تو اتنی بڑی اپرچونٹی مس کرنا، بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے. تو حوصلہ تو اس میں ہے. اللہ پاک اسے توبہ کی توفیق عطا کرے. آمین آمین، ہم انہیں جنتیوں میں پائیں، آمین. لیکن یہی بات جو آپ نے کہی، کسی حد تک ہم انکار کر رہے ہیں. صورتحال ایسی ہو گئی ہے، چیزیں ملی جلی ہو گئی ہیں، ملی جلی ہو گئی ہیں. اللہ ہمیں خالص ہونے کے لیے توفیق دے. خالص ہونے کے لیے سسٹم بدلنا پڑے، خالص ہونے کے لیے سسٹم بدلنا پڑے. اسی لیے قرآن پڑھائیں، قرآن پڑھیں، قرآن کو عام کریں. آج یہیں تک بات روکیں گے انشاءاللہ. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں عظما؟
Excuse me, teacher. जी जी प्लीज कहिए। Teacher, I have to go ma'am because मामा हमारी उनकी क्लास होने वाली है, तो 2 o'clock 12 o'clock शुरू हो जाती है। कोई मसला नहीं, आप लीव कर लिया करें 12 बजे, मुझे पता है। हाँ जी ठीक हो गया, आज यहीं तक मौजू रखेंगे, कल यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, ये तागूत क्या है और तागूत का इनकार क्या है, ये टॉपिक है ही बहुत अहम। कल इस पर तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह और फिर आगे बढ़ेंगे। कोई सवाल या कोई बात जो आप कहना चाहें? चलिए फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। क्लास कल इंशाल्लाह शाम 10 बजे शुरू हो जाएगी। आज हम डिस्कशन में लग गए थे, तो आपने 9:45 9:50 पे यहाँ पर मौजूद होना है, ताकि हम टाइमली क्लास शुरू करें। और इंशाल्लाह हम लोग जो है तलाक की किताब शुरू करने वाले हैं, क्योंकि मौजू हमारा मुकम्मल हुआ है ना, तो रमजान से पहले इंशाल्लाह बकरा मुकम्मल करेंगे, और साथ इन मौजूआत को मैं चाहती हूँ हम जरा क्लियर करें। तो लिहाजा कल आपको मैं इंशाल्लाह किताब भी पेश करूंगी, और आपको टाइम का जरा पाबंद होना पड़ेगा, ताकि हम लोग जो है 10 बजे शुरू करें और 11:30 हम कुरान का लेक्चर वाइंड अप कर लें, और उसके बाद फिर हम किताब पढ़ें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये किताब भी पढ़ेंगे, और टॉपिक तो आप पढ़ ही चुके हैं बकरा सेकंड पारे में तलाक का, तो उसका एज अ रुबा तो टेस्ट होगा ही होगा, लेकिन तलाक के अहकाम का एज इट इज भी टेस्ट होगा। ठीक है इंशाल्लाह, ताकि आपको इतना इस्तेहकाम तो आ जाए ना कि आप डट कर जवाब तो दे सके। ठीक है, ये तो हमारे कोई मसला हो ये हो जाता है ना, वो फिर याद भी रहती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, दुरुस्त कह रही हैं, यही तो मैं चाहती हूँ कि आपका इल्म रासिख हो जाए। इस दफा हाफिज बन जाना है। हाफिज किसको कहते थे सहाबा? तो आप तो फिर अल्लाह हाफिज ही है। बकरा और सूर्य आगे नाम। जी जी, जो सूरह बकर और आले इमरान के अहकाम अच्छी तरह याद कर लेता था उसे हाफिज कहा जाता। तो बकरा पे काम कर रहे हैं, आले इमरान पे भी करेंगे इंशाअल्लाह, तो फिर आप हाफिज हो जाएंगे सहाबा की टर्म में। ठीक है, तो लिहाजा कोशिश करनी है, अल्लाह सबके लिए आसानी करे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।